ایک باپ میرے تھانے میں آیا۔ اس کا رنگ اڑا ہوا تھا، بڑھاپے کے اثرات تو تھے ہی، پر اس کی آنکھوں میں مجھے ذرا سی بھی چمک نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے موت نے اس کی آنکھوں کو نور سے محروم کر دیا ہو۔ میرے گھر سے سونے کا ہار اور کچھ نقدی چوری ہو گئی ہے، اس نے کہا۔ کب؟ 5-6 روز ہو گئے، اس نے جواب دیا۔ اور آپ کو آج پتہ چلا ہے کہ چوری ہوئی ہے؟ میں آپ کو چوری کا صحیح دن اور وقت نہیں بتا سکتا، اس نے کہا۔ 5-6 روز ہوئے تو پتہ چلا کہ صندوق سے سونے کا ہار اور نقدی 300 روپے غائب ہے۔ میں بتا نہیں سکتا کب اور کس وقت اور کس طرح کوئی ہاتھ صاف کر کے گیا ہے۔ میرے پاس آپ اتنی دیر سے کیوں آئے ہیں؟ میں اپنے ہی طور پر چوری کا سراغ لگانے کی کوشش کرتا رہا، اس نے کہا۔ اور ہم نے چور کا سراغ لگا لیا ہے۔ وہ عورت ہے، مانتی نہیں۔ ثبوت ایسا ملا ہے جسے کوئی جھٹلا ہی نہیں سکتا۔ مجھے ثبوت بتائیں۔ اس کے نام پر لوٹا گھوم گیا تھا، اس نے جواب دیا۔ ہم نے اپنے مولوی صاحب کو بلایا تھا، وہ لوٹے کا عمل کرتے ہیں۔ اس عورت کی پرچی لوٹے میں پڑی تو لوٹا گھوم گیا، یہ سب نے دیکھا ہے۔ پاکستان اور ہندوستانوں کے مسلمانوں کے ہاں لوٹے کے ذریعے چوری کا سراغ لگانے کا طریقہ عام اختیار کیا جاتا ہے۔ دیہات میں اس کا رواج زیادہ ہے۔ چوری کا سراغ لگانے کے لیے اس قسم کے طریقے برائے صغیر ہندوستان کے بعد افریقہ کے حبشی قبائلوں میں بھی رائج ہے۔ لوٹے کا عمل اس طرح کیا جاتا ہے کہ ایک عامل کو بلایا جاتا ہے، وہ مٹی کا لوٹا لے کر آتا ہے، لوٹا زمین پر رکھ دیا جاتا ہے، اسے ایک لڑکا دونوں ہی ہاتھوں سے تھام کر رکھتا ہے، اور جن افراد پر چوری کا شک ہو انہیں وہ ارد گرد بٹھا لیا جاتا ہے۔ عامل کچھ پڑتا ہے، پھر ایک مشتبہ نام کی پرچی لوٹے میں ڈال دیتا ہے۔ اگر لوٹے میں کوئی حرکت نہ ہو تو یہ فرد شک سے بری سمجھا جاتا ہے۔ لوٹے سے اس کی پرچی بھی نکال لی جاتی ہے جو دوسرے کے نام کی پرچی ڈالی جاتی ہے۔ اگر چور مشتبہ افراد میں موجود ہے تو جو ہی اس کے نام کی پرچی لوٹے میں پڑتی ہے، لوٹا تھوڑا سا گھوم جاتا ہے۔ میں اسی کو رائے نہیں دوں گا کہ لوٹا چور کی پرچی واقعی گھومتا ہے یا نہیں، کیونکہ میں نے لوٹا کبھی گھومتے نہیں دیکھا۔ میں تھانے دار تھا، مجھے معلوم تھا کہ چوری کی یا کسی اور واردات کی رپورٹ آتی تھی تو میرا سر لوٹے کی طرح ضرور گھومنے لگتا تھا، لیکن مجھے یہ پتہ چلانا محال ہوتا کہ اسے کون سے مجرم کی پرچی گھما رہی ہے۔ یہ آدمی چوری کی رپورٹ دینے آیا تو مجھے یہ سن کر ذرا بھر اطمینان نہ ہوا کہ لوٹے نے چور کا سراغ لگا لیا ہے۔ میرے لیے لوٹا کوئی شہادت نہیں تھی، قانون لوٹے کو تسلیم نہیں کرتا۔ میں نے کہا، میں ثبوت پوچھ رہا ہوں، میں لوٹے کی گواہی پر اس عورت کو گرفتار نہیں کر سکتا۔ حضور، 7 عورتوں کے درمیان یہ لوٹا گھوما تھا، اس نے کہا۔ مولوی صاحب گواہ ہیں، وہ ہماری مسجد کے پیش امام ہیں۔ امام تو جھوٹ نہیں بولے گا نا، آپ ان سے پوچھ لیں۔ میں نے اور مولوی صاحب نے اس عورت سے کئی بار کہا ہے کہ وہ ہار اور نقدی دے دے اور ہم خاموش رہیں گے، پولیس کو بھی رپورٹ نہیں کریں گے، مگر وہ لڑنے پر آ جاتی ہے۔ مولوی صاحب کا بھی کہا نہیں مانتی، اس کے خاوند کو بھی ڈرا دھمکا کر دیکھ لیا ہے۔ آپ ان کے گھر کی تلاشی لیں تو ہمارا مال برآمد ہو جائے گا۔ آپ اس عورت اور اس کے خاوند کو تھانے بلا کر ذرا روب دھاپ سے بات کہیں تو وہ مال ہمیں دے دیں گے۔ میں نے کہا، مال کہاں تھا، مجھے اچھی طرح بتائیں۔ ایک صندوق میں کپڑوں کے نیچے زیورات کے ڈبے پڑے تھے، اس نے کہا۔ یہ میں نے اپنی بڑی بیٹی کے لیے اپنا پیٹ باندھ کر بنائے ہیں۔ ان میں سب سے قیمتی ہار جو تھا وہ اسی ڈبے کے نیچے 10-10 روپے کے نوٹوں کی صورت میں 300 روپیہ بھی رکھا تھا۔ صرف ہار اور نوٹ ہی چوری ہوئے؟ ہاں جی، اس نے کہا، باقی ڈبے بالکل محفوظ پڑے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ کپڑوں کو جو تہہ کیے ہوئے ان ڈبوں پر پڑے تھے، اسی طرح جیسے انہیں کسی نے چھوڑا ہی نہیں۔ صندوق کو تالا بھی لگا ہوا تھا۔ ہاں جی، اس نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تالا بھی لگا ہوا تھا، توڑا نہیں گیا بلکہ کسی دوسری چابی سے کھولا گیا ہوگا۔ یہ صندوق کسی ایسی جگہ پڑا تھا جہاں باہر کا کوئی آدمی یا کوئی عورت اسے اتنی آسانی سے نہیں کھول سکتی تھی۔ اس نے کہا، ایسی بات بھی نہیں، یہ صندوق اندرونی کمرے میں رکھا ہوا تھا، اس کے اوپر صندوق، اس کے اوپر ایک اور سوٹ کیس، اس پر ایک اور سوٹ کیس رکھا تھا، یہ نیچے پڑے ہوئے تھے۔ نہ جی، اس نے کہا، زیور والے صندوق کے اوپر ہی پڑے رہے۔ چور نے پورے اطمینان سے واردات کی ہے، وہ اوپر سے صندوق اور سوٹ کیس اتارے ہیں۔ زیورات والا ٹرنک اپنی چابی سے کھول کر ہار اور ڈبہ اور نوٹ نکالے، تالا بند کیا، اتارے ہوئے صندوق سوٹ کیس اوپر رکھے اور چلا گیا۔ آپ کا چوری کو پتہ کس طرح چلا؟ میری بیوی نے کچھ اور پیسے صندوق میں رکھنے کے لیے صندوق کھولا تو پھر چوری کا پتہ چلا تھا، اس نے جواب دیا۔ اسے چند ہی دن پہلے آپ اپنے گھر کے تمام افراد کو کہیں باہر لے کر گئے تھے؟ میں نے پوچھا۔ مکان کو 1 یا 2 روز سے زیادہ تالا لگا رہا ہو۔ ہاں، میں اپنی بیوی کے ساتھ ایک رشتے دار کی شادی پر گیا تھا، اس نے جواب دیا۔
لیکن گھر کو تالا نہیں لگایا گیا کیونکہ میرے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں یہیں تھے۔ ان کی عمریں کیا ہیں؟ بڑے بیٹے کی عمر 25 سال کے قریب ہے، اس سے چھوٹی بیٹی ہے، اس کی عمر 21 سال ہو چکی ہے، اس سے چھوٹی ایک اور بیٹی ہے، عمر 17 سال، اور اس سے چھوٹا ایک اور بیٹا ہے جس کی عمر 14 سال ہے۔ گھر میں پردہ ہے، سخت پردہ، اس نے جواب دیا، اتنا سخت کہ میں اپنی بیٹیوں کو باہر ہی نہیں جانے دیتا۔ اور بیٹے؟ میں نے پوچھا، ان پر آپ نے کسی قسم کی سختی یا پابندی عائد کر رکھی ہے؟ آپ میرے بیٹوں پر شک نہ کریں، اس نے جواب دیا، وہ گھر میں ایسی کوئی حرکت کر بھی نہیں سکتے۔ آپ میرے پاس رپورٹ لے کر آئے ہیں، میں نے کہا، مجھے اس سے نہ روکے کہ میں کس پر شک کرتا ہوں اور کیا شک کرتا ہوں۔ میں آپ کے شکوک کی پابندی نہیں کروں گا۔ آپ جوان بیٹوں کے متعلق مجھے نہ بتائیں، پر میں ان پر شک کروں یا نہ کروں۔ کسی اور پر شک کی ضرورت اس لیے نہیں کہ میں چور کی نشاندہی کر رہا ہوں، اس نے کہا، آپ اسے پکڑے نا۔ کیا اس عورت کے آپ کے گھر والوں کے ساتھ تعلقات اتنے گہرے ہیں کہ اسے یہ بھی علم ہو کہ آپ نے زیورات کہاں رکھے ہوئے ہیں؟ میں نے پوچھا، کیا وہ آپ کے گھر صبح اور شام آتی رہتی تھی؟ اس نے جواب دیا، اتنی زیادہ تو نہیں آتی، اور میرا خیال ہے کہ اسے یہ تو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ ہم نے کیا کہاں پر رکھا ہوا ہے۔ آپ نے اسے کس شک کی بنا پر لوٹے کے عمل کے لیے بلایا تھا؟ وہ ذرا سر پٹایا اور بولا، میں نے نہیں، مولوی صاحب نے اسے بلایا تھا۔ یہ بھی پیش نظر رکھی کہ لوٹے کے عمل کے لیے انہیں مردوں اور عورتوں کو بلایا جاتا ہے جن پر شک ہو، انہیں کسی بہانے سے بلایا جاتا ہے۔ بعض لوگ صاف بتا دیتے کہ اس مقصد کے لیے ہمارے گھر آؤ، جسے بلاؤ وہ دل میں کتنی شدید ناراضگی کیوں نہ رکھے، وہ آنے سے انکار نہیں کرتا۔ اس آدمی کو اس عورت پر شک نہیں تھا جس کا وہ بار بار نام لے رہا تھا۔ اس کے بیان کے مطابق مولوی صاحب آئے تو انہوں نے اپنے اوپر مراقبے کی کیفیت طاری کر کے کہا کہ چور ان میں نہیں ہے۔ انہوں نے اس عورت کے گھر کی سمت اور 1-2 نشانیاں بتا کر کہا کہ چور وہاں ہیں اور وہ عورت ہے۔ چنانچہ اس عورت کو بلا لیا گیا اور لوٹا اس کی پرچی پر گھوما تھا۔ میں اس آدمی کو ٹال نہیں سکتا تھا۔ ہاں، میں جو سوچ رہا تھا وہ یہ تھا کہ اتنے زیورات میں سے صرف ہار گیا اور نقدی، صندوق کے اوپر صندوق اور سوٹ کے جس طرح رکھے تھے اسی طرح رکھے رہے، تالا توڑا بھی نہیں گیا، نقب بھی نہیں لگی، گھر بھی خالی نہیں تھا۔ میرے مزید قریدنے پر اس آدمی نے بتایا کہ گھر میں نوکر یا نوکرانی بھی نہیں ہے۔ گھر میں محلے کی جو عورتیں آتی ہیں وہ صندوقوں والے کمرے تک نہیں جا سکتی۔ اس سے میرے دل میں شک یہ پیدا ہوا کہ چور گھر میں ہی ہے۔ اسی شک کی بنا پر میں نے اس کی اولاد کی عمریں پوچھی تھی۔ چوری کی یہ واردات اس آدمی کے لیے نئی اور حیرت انگیز تھی، میرے لیے اور کسی بھی تھانے دار کے لیے یہ کوئی عجوبہ نہیں تھا۔ وہ جتنا پریشان تھا میں اتنا ہی مطمئن۔ اسے شاید معلوم ہی نہیں تھا کہ پولیس والے صحیح معنوں میں حیران کن وارداتوں کو بھی حیران کن نہیں سمجھا کرتے۔ اس نے کہا، آپ میری رپورٹ لکھ لیں اور کارروائی کریں۔ میں کارروائی شروع کر دیتا ہوں، میں نے کہا، لیکن میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ رپورٹ نہ لکھوائیں۔ اس نے کہا، آپ مجھے ٹال رہے ہیں؟ آپ کو یہ احساس نہیں کہ میں نے کس طرح بیٹی کے لیے اپنے زیورات بنوائے؟ میں غریب آدمی ہوں۔ آپ شاید حیران ہو رہے ہوں کہ ایک معمولی سا شہری ایک تھانے دار کو کتنے روب سے کہہ رہا تھا کہ اس کی رپورٹ لکھی جائے۔ اس دور میں جب ہم آزاد نہیں تھے، ہر شہری اپنا حق سمجھتا تھا کہ تھانے دار کو اس کی بات سنے اور قانون کے مطابق کارروائی بھی کرے۔ بعد میں کیس میں گڑبڑ ہو جانا اور بات تھی۔ کوئی تھانے دار کسی شہری کو اس کے حق سے محروم کرنے کی جرات نہیں کرتا تھا۔ پولیس والے دوسری پارٹی سے چائے پانی وصول کر کے ہیرا پھیری کرنا چاہتے تو بعد میں کر لیا کرتے۔ پولیس کسی بھی دور میں ہیرا پھیری اور چائے پانی سے پاک نہیں رہی، لیکن یہ حال کبھی نہیں ہوا تھا جو آج اپنے ملک میں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اکثر ہی تھانے داروں کی پہلی کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ رپورٹ رجسٹر ہی نہ کی جائے اور رپورٹ درج کروانے والے کو کسی نہ کسی طرح بھگا دیا جائے۔ تھانے داروں کی اس بے رخی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جرائم اتنا بڑھ گئے ہیں کہ شہروں کے ہر تھانے کے علاقے میں ہر 1 گھنٹے بعد واردات ہوتی ہے۔ تھانے دار کتنی وارداتیں سنبھال سکتے ہیں؟ ہمارے وقتوں میں تو جرائم کی بھرمار نہیں تھی۔ یہ آدمی جس کے گھر سے یہ ہار چوری ہو گیا تھا اصرار کر رہا تھا کہ میں اس کی رپورٹ درج کروں، لیکن میں ٹال رہا تھا۔ میں کارروائی سے گریز نہیں کر رہا تھا۔ ٹالنے کا جو جواز تھا وہ میں اسے بتانا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے اسے کہا، میرے مسلمان بھائی ہیں، میں آپ کو چور پکڑ کر دوں گا، لیکن اس واردات کو تھانے کے ریکارڈ پہ نہ آنے دیں۔ وہ میرے اشارے سمجھ ہی نہیں رہا تھا۔ گھوم پھر کر مولوی کے لوٹے پر آ جاتا اور کہتا کہ میں اس عورت کو ڈرا دھمکا کر اس سے مال دلا دوں اور اگر وہ مال نہ دے تو اسے گرفتار کر لوں۔ مگر چوری کی نوعیت ایسی تھی کہ میرا دماغ گھوم پھر کر اس کے گھر پہنچ جاتا اور کہتا کہ ملک چور اسی گھر میں ہے۔ میں غلط بھی ہو سکتا تھا۔ اس کا یا اپنا وہم دور کرنے کے لیے ضروری تھا کہ میں اس کے گھر جاؤں۔ اس کے اصرار پر میں نے رپورٹ کو درج کر لیا اور اس کے ساتھ اس کے گھر کو روانہ ہو گیا۔
میں نے ابھی تک آپ کو یہ نہیں بتایا کہ یہ آدمی کون تھا۔ قصبے میں ایک سرکاری اسپتال تھا، یہ آدمی اسی اسپتال میں ڈسپینسر تھا، اس لیے اس نے گھر میں اپنا دوائی خانہ بھی کھول رکھا تھا، جہاں وہ معمولی امراض اور زخموں وغیرہ کا علاج بھی کیا کرتا۔ اس کا بڑا بیٹا تحصیل کے دفتر میں کلرک تھا، یہ دفتر تحصیل ہیڈ کوارٹر تھا۔ بیٹا جس کی عمر 25 سال تھی میٹرک پاس تھا۔ اس آدمی کی 2 جوان بیٹیاں تھیں، دونوں ہی ان پڑھ تھیں۔ اس دور میں مسلمانوں کے ہاں لڑکیوں کو تعلیم دینے کا رواج ہی نہیں تھا، پردہ بھی بڑا ہی سخت تھا۔ اس کے گھر میں داخل ہوتے ہی میں نے دیواروں اور کیواڑوں کو غور سے دیکھنا شروع کیا۔ پہلے ڈیوری آئی جس کا ایک دروازہ باہر اور ایک اندر تھا، آگے صحن آ گیا، دائیں طرف برآمدہ تھا، اس کے پیچھے ایک بڑا کمرہ، وہ مجھے اس کمرے میں لے گیا۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا کمرہ تھا، چھوٹے کمرے کے درمیان ایک دروازہ بھی تھا، کوئی ایسا دروازہ یا کھڑکی نہیں تھی جو اس کمرے کا رشتہ کسی اور کمرے یا برآمدے سے قائم کرتی۔ یہ کمرہ دراصل کوٹری تھی جو تینوں ہی اطراف سے بند تھی، صرف ایک دروازہ تھا جو اسے بڑے کمرے سے ملاتا تھا۔ صندوق اسی چھوٹے کمرے یعنی کوٹری میں رکھے ہوئے تھے۔ مکان کے اور بھی کمرے تھے لیکن ان کا میری تفتیش کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ صحن میں سیڑھیاں تھیں جو چھت پر جاتی۔ میں اوپر گیا، اس مکان کی چھت دائیں بائیں اور رکب کے مکانوں سے ملی ہوئی تھی، فصل بھی تھی اور بیت الخلا چھت پر تھا۔ اوپر سے چور آ سکتا تھا لیکن ان دنوں چور کمرے میں نہیں جا سکتا تھا کیونکہ اکتوبر نومبر کا مہینہ تھا، گھر والے صحن اور برآمدے میں سوتے تھے۔ اس کے علاوہ چور کے لیے مشکل یہ بھی تھی کہ سیڑھیاں بند اور نیچے دروازہ تھا جو مجھے بتایا گیا کہ بند رہتا تھا، کوئی اوپر جائے تو کھولا جاتا۔ میرے جائزے نے مجھے یقین دلایا کہ چور باہر سے نہیں آیا، باہر سے کوئی تجربے کار چور آ سکتا تھا، اور اگر وہ تجربے کار ہوتا تو سارے ہی زیورات لے جاتا، صندوق کے اوپر کے سوٹ کیس وغیرہ ویسے ہی نیچے پڑے رہنے دیتا۔ یہ بھی قابل غور تھا کہ ایسی واردات میں جس پر چور اسی جگہ ہاتھ ڈالتا ہے جہاں پر مال ہوتا ہے۔ ایک گھر بیدی کا وجود بھی لازمی ہوتا ہے اور گھر بیدی عموماً گھر کے نوکر ہوتے ہیں۔ اس گھر میں نوکر بھی نہیں تھا اور نوکرانی بھی نہیں۔ میں جب مکان کا جائزہ لے کر بیٹھا تو اس کے دونوں ہی بیٹے موجود تھے۔ میں نے ان کے چہروں کو بڑے ہی غور سے دیکھا۔ میں ان چہروں پر آوارہ اور ناحق بیٹوں کے تاثرات ڈھونڈ رہا تھا جو مجھے نظر نہ آئے۔ میں نے ایک بات بڑے بیٹے سے کہی لیکن جواب باپ نے دیا۔ میں نے دانستہ بڑے بیٹے سے ایک اور سوال پوچھا، اس کا بھی جواب باپ نے ہی دے دیا۔ میں نے اسے کہا کہ جواب اسی کو دینے دے، باپ کی موجودگی میں بیٹے کا بولنا مناسب نہیں تھا۔ اس نے حاکموں کے لہجے میں کہا اور اس لہجے میں حقارت کا رنگ پیدا کر کے دونوں ہی بیٹوں سے کہا، جاؤ دونوں بھاگو یہاں سے۔ وہ دونوں ہی جانے لگے تو میں نے دونوں کے چہروں کو دیکھا۔ چھوٹا بیٹا تو مایوس نظر آتا تھا پر بڑے بیٹے کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں تھے۔ میں جان گیا کہ یہ فرعون قسم کا باپ ہے۔ اپنی رائے کی تصدیق کے لیے میں نے اسے کہا کہ وہ جوان بیٹوں کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرے، اگر اولاد کو اپنے پاؤں کے نیچے نہ رکھو تو خراب ہو جاتی ہے۔ اس نے کہا، میں نے بیٹیوں اور بیٹوں کو اپنے سامنے کبھی بولنے ہی نہیں دیا، آپ انہیں مارتے پیٹتے بھی ہیں؟ کیوں نہیں، اسے جواب دیا، میں تو اب بھی بڑے بیٹے کی ٹھکائی کر دیا کرتا ہوں۔ اس موضوع کو تو خیر میں نے یہیں رہنے دیا، البتہ میرے دل میں یہ شک پیدا ہو گیا جسے میں نے محفوظ بھی کر لیا۔ یہ شک بھی ہو سکتا تھا اور میرے شک کی شہادت بھی، بیشتر اس کے کہ میں اس عورت کو تفتیش میں شامل کروں جس کے نام کی پرچی پر لوٹا گھوما تھا۔ میں آپ سے پھر کہتا ہوں کہ اس عورت نے چوری نہیں کی۔ میں نے کہا، آپ مجھے اس طرح قائل کروائیں کہ چوری اسی نے کی ہے کہ وہ کس طرح گھر میں آئی ہوگی، صندوقوں والے کمرے تک کس طرح گئی ہوگی، اسے اتنا زیادہ وقت کس طرح ملا ہوگا کہ اس نے زیور والے صندوق کے اوپر سے ایک سوٹ کیس اتارا، اس کے نیچے سے دوسرا سوٹ کیس اتارا اور اس کے نیچے سے یہ وزنی صندوق اتارا جو میں نے دیکھا ہے، اور اس کے نیچے والے ٹرنک کا تالا کھولا، صرف ہار اور نقدی ہی نکالی، ٹرنک بند کیا اور پھر اتنا وزنی ٹرنک اور سوٹ کیس ایک کے اوپر ایک رکھے گھر سے نکل گئی اور کسی کو پتہ ہی نہ چلا۔ یہ معلوم کرنا تو آپ کا کام ہے نا کہ چوری کس نے کی ہے۔ اس نے کہا، میں آپ کو بس 16 آنے یقین کے ساتھ یہی بتا رہا ہوں کہ چور اسی نے کی ہے۔ میں جھوٹ بھی بول سکتا ہوں اور آپ بھی جھوٹ بول سکتے ہیں، پر مولوی صاحب کا لوٹا جھوٹ نہیں بول سکتا۔ انہوں نے قرآن کا کلام پڑھ کر لوٹا گھمایا تھا۔ آپ مسلمان ہیں، آپ کلام پاک کو تو برحق مانتے ہیں، میں قرآن کو برحق مانتا ہوں، میں نے کہا، اور میں یہ بھی مانتا ہوں کہ یہ عورت انسان کی بچی نہیں، یہ چڑیل ہے، جن ہے یا پھر بدرو۔ آپ مولوی صاحب سے پوچھ لیں، اگر وہ عامل ہے تو انہیں اس عورت کی اصلیت کا بھی علم ہوگا۔ کوئی انسان اس طرح چوری نہیں کر سکتا۔ حیرت اور شاید دہشت سے اس کا منہ کھل گیا
اور وہ احمقوں کی طرح مجھے دیکھنے لگا۔ جب تک مجھے ان سوالوں کا جواب نہیں ملے گا میں اس عورت کو گرفتار کرنا تو دور کی بات ہے، اسے تفتیش میں شامل ہی نہیں کروں گا۔ میں نے کہا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اس کے یا گھر والوں پر شک کیا جن میں یہ عورت شامل تھی؟ نہیں۔ میں نے پوچھا، کیوں نہیں؟ وہ خاموش رہا۔ میں نے کہا، اس لیے کہ آپ کے پاس اس کے خلاف شک کرنے کی کوئی وجہ ہی نہیں تھی۔ اسے اس گھر میں اتنی بے تکلفی اور اتنی آزادی حاصل نہیں تھی کہ کھلے کمروں میں اس طرح گھومتی پھرتی اور نظر بچا کر آپ کے زیورات کو اٹھا کر لے جاتی۔ مولوی صاحب نے کہا تھا کہ اس عورت کو بھی بلاؤ، اس نے کہا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے من میں پہلے والی خود اعتماد ہی نہیں تھی۔ کہنے لگا، مولوی صاحب کو تو غیب سے اشارہ مل رہا تھا نا۔ میرے دل میں ایک اور شک پیدا ہوا، مولوی نے اس عورت پر شک کیوں کیا؟ یہ عورت آئی تو مولوی کا لوٹا اسی کے نام پر کیوں گھوما؟ میں غیب کے اشاروں کا تو قائل ہی نہیں تھا۔ اگر اس مولوی کو واقعی غیب کے اشارے ملے تھے پھر تو وہ میرے بڑے ہی کام کا آدمی تھا۔ مجھے مخبروں کا سراغ لگاتے وقت جس اذیت سے گزرنا پڑتا تھا نا، اس کا اندازہ تو آپ نے میری کہانیوں سے سنا ہی ہوگا۔ یہ مولوی غیب کے اشاروں سے مجھے تفتیش کے جھنجھٹ سے بچا سکتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اپنے کسی بھی بیٹے کو بھیجے اور مولوی کو یہاں پر بلا لے۔ وہ ایک لڑکے کو بھیج کر میرے پاس آیا تو میں نے اسے کہا کہ میں اس کے گھر کی مستورات سے بھی کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، وہ تو پردے میں ہے، آپ مجھ سے پوچھ لیں، آپ دن بھر گھر سے باہر رہتے ہیں۔ میں نے کہا، یہ آپ کی بیوی اور بیٹیاں ہی سے بتا سکتی ہیں کہ یہ عورت کس انداز سے گھر میں آتی تھی، مجھے اور بھی بہت کچھ پوچھنا ہے۔ اس نے کہا، آپ مسلمان ہیں، جوان لڑکیوں کا تھانے دار کے سامنے آنا کچھ ٹھیک تو نہیں۔ میں مسلمان بھی ہوں، تھانے دار بھی ہوں، بردہ فروش نہیں ہوں۔ میں نے کہا، اگر آپ مجھے اپنے بیٹیوں کے ساتھ بھی بات کرنے کی اجازت نہیں دیتے، بیٹیوں کو بھی سامنے نہیں لاتے، تو پھر اپنی رپورٹ کو واپس لے لیں، میں اپنی تفتیش یہیں روک دیتا ہوں۔ آپ نے اپنے بیٹوں کو اس وقت کمرے سے بھگا دیا جب میں ان سے کچھ پوچھ رہا تھا۔ میں نے اپنے کام میں کسی کی ایسی مداخلت کبھی برداشت نہیں کی۔ مشتبہ عورت کے متعلق مجھے گھر کی عورتوں سے ہی کچھ پتہ چل سکتا ہے۔ وہ اپنی بیٹیوں کو مجھ سے چھپا نہیں رہا تھا، بلکہ وہ پردے کی پابندی کر رہا تھا۔ وہ ان مسلمانوں میں سے تھا جن میں مذہب کی اندھی عقیدت ہوتی ہے، اپنی عقل سے ذرا بھر کام ہی نہیں لیتے اور مذہب کے پردے میں مذہب کے ہی منافی حرکات بھی کر گزرتے ہیں۔ ان کی نیت میں کوئی خرابی نہیں ہوتی۔ میں اسے سمجھاتا رہا کہ وہ اپنا ہار اور نقدی واپس لینا چاہتا ہے تو پھر اسے میرے کہنے پر عمل کرنا ہی ہوگا، مگر وہ پتھر طبیعت کا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ مولوی صاحب آ گئے۔ میں نے اسے کمرے سے نکال دیا اور مولوی کو سامنے بٹھا کر بڑے ہی غور سے دیکھا۔ میں نے اس مولوی سے زیادہ تندرست آدمی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی عمر 35 سال کے لگ بھگ تھی، چہرہ جوانی کے جوش سے دمک رہا تھا، آنکھوں میں صحت کا خمار، جسم بھرا بھرا اور داڑھی چھوٹی چھوٹی تھی۔ میں نے احترام سے کہا، مولانا، میں مسلمان ہوں، دل و جان سے آپ کی قدر بھی کرتا ہوں، لیکن میری ڈیوٹی ایسی ہے کہ کبھی کبھی مجھے ناخوشگوار باتیں بھی کرنی پڑتی ہیں۔ میں آپ سے پیش کی معافی بھی مانگ لیتا ہوں اور عرض کرتا ہوں کہ جو بھی بات پوچھوں وہ سوچ کر اور بالکل سچی بتائیے گا، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ قانون کا معاملہ ہے، آپ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ اس نے آنکھیں بند کر کے خمار بھرے لہجے میں کہا، پوچھو، کیا پوچھتے ہو؟ تم دنیا کے قانون کی بات کرتے ہو، ہم تو خدا کے قانون کے غلام ہیں۔ سنا ہے کہ آپ کے لوٹے نے ایک چور پکڑا ہے۔ اس نے خمار کے لہجے میں کہا، ہاں، وہ ایک عورت ہے۔ کیا یہ عورت ایک انسان ہے؟ تو کیا تم اسے گدھی سمجھتے ہو؟ اسے جواب دیا۔ میں نے غلاموں کے لہجے میں کہا، نہیں حضور، گدھی تو نہیں سمجھتا، یہ عورت مجھے جن یا بدرو معلوم ہوتی ہے، اس پر جن یا بدرو کا ہی قبضہ ہے۔ آپ خدا کے نیک انسان ہیں، غیب سے آپ کو اشارے بھی ملتے ہیں، آپ کو یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ عورت ہی ہے یا کوئی شر شرار ہے۔ تمہیں یہ شک کیوں ہوا ہے؟ اس لیے حضور انور، میں نے جواب دیا، کہ یہ عورت ذات ہے، کوئی پیشہ ور استاد چور بھی اس طرح چوری نہیں کر سکتا جس طرح اس عورت نے کی ہے۔ وہ اس طرح ہی کہ کسی کو نظر ہی نہیں آئی۔ اس نے زیورات والے صندوق کے اوپر سے نہ صندوق اتارا، نہ ہی سوٹ کیس اتارے، اور نہ ہی ٹرنک کا تالا توڑا، اور سونے کا ہار بھی لے گئی۔ اسے شاید صرف وہ ہار پسند تھا۔ لگتا ہے یہ کسی عورت کی بدرو ہے۔ میں نے سنا ہے کہ کبھی کبھار کوئی چڑیل یا بدرو جن کسی آدمی پر عاشق ہو جاتا ہے اور عورت کے روپ میں آ کر اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے۔ یہ عورت بھی کچھ ایسی ہی معلوم ہوتی ہے۔ تم اسے بلا کر گرفتاری کی دھمکی دو، اس نے پہلے کی طرح خمار آلود آواز میں کہا، پھر میں اسے اپنے گھر بلا کر دیکھوں گا کہ اصل میں ہے کیا۔ مولانا عالی مقام، میں نے جابل مریدوں کی طرح پوچھا، اس کے گھر والوں کو اس عورت پر شک نہیں تھا کہ آپ اپنا لوٹا لے کر آئے اور کہا کہ اس عورت کو بھی بلاؤ؟ اگر حضور کے
مزاج مقدس پر گراہ نہ گزرے تو اس ناچیز بندے کو بھی بتا دیں کہ جناب کو اس عورت پر شک کیوں ہوا۔ اگر یہ ہر کسی کو معلوم ہو جائے کہ ہم اس گنہگار پر کس طرح شک ہوا تھا تو ہم میں اور تم جیسے عام بندوں میں فرق ہی کیا رہ جائے۔ وہ اب اس طرح بول رہا تھا جیسے خواب میں بول رہا ہو۔ گیب کے اشارے ہر کسی کو تھوڑی نہیں ملا کرتے۔ میں نے کہا حضور والا معلوم ہوتا ہے اس عورت کو بھی غیب سے اشارہ ملا تھا کہ فلاں طریقے سے چوری کرو۔ اس نے کہا یہ گنہگار عورت ہے، گنہگاروں کو اشارے نہیں ملا کرتے۔ میں نے کہا پھر علی جائے اس عورت نے چوری بھی نہیں کی، میرا لوٹا جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اس نے آواز میں روب پیدا کر کے کہا خدا کے کاموں میں دخل نہ دو۔ میں نے کہا آپ کا لوٹا جھوٹ نہیں بول سکتا پر آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس نے یوں آنکھیں کھول دی جیسے کسی نے اسے نیچے سے سوئی چبو دی ہو۔ اس کے سرخ گالوں پر گندم چھا گئی۔ میں نے آگے جھک کر اسے دھیمی آواز میں کہا ہوش میں آؤ مولوی صاحب، میں مسلمان ہوں اور آپ کا احترام مجھ پر فرض ہے، مجھے گستاخی کا موقع نہ دیں۔ میں لوٹے کے عمل کی بات کر رہا ہوں۔ جہاں ہتکڑیوں کی مسلمان چلتی ہے وہاں لوٹے کا جادو نہیں چل سکتا۔ میں نے تھانے داروں کی طرح کہا مجھے سوال کا جواب دیں کہ آپ کو کس طرح معلوم ہوا کہ یہ عورت بھی مشتبہ ہے؟ مجھے معلوم ہے کہ لوٹے کے عمل کے لیے انہیں بلایا جاتا ہے جن پر شک ہوتا ہے۔ شک کی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ آپ سارے ہی محلے کے لوگوں کو لوٹے کے گرد جمع نہیں کر سکتے۔ اس عورت پر آپ نے شک کیا تھا، شک کی وجہ کیا تھی؟ مجھ پر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، اس نے کہا۔ اس میں مجھے کچھ راز معلوم ہو جاتے ہیں۔ میرے پاس چوری چکاری کے 5 کیس ہیں۔ میں نے کہا ملزموں کا پتہ نہیں چل رہا، آپ جیسی بھی خدمت کہیں گے کر دوں گا۔ ملزموں کی ذرا نشاندہی کر دیں۔ آپ کو غیب کے اشارے ملتے ہیں نا، اور آپ پر کیفیت بھی طاری ہوتی ہے جس کا آپ نے بھی ذکر بھی کیا ہے۔ وہ خمار والی کیفیت سے بیدار ہو چکا تھا اور اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ لوٹے کو ایک لڑکا دونوں ہی ہاتھوں سے تھام کر رکھتا ہے، بعض عامل لوٹے کو خود بھی تھام کر رکھتے ہیں۔ اس مولوی نے میرے پوچھنے پر بتایا کہ اس نے 13-14 سال کی عمر کے ایک لڑکے کو لوٹے پر ہاتھ رکھنے اور پرچی ڈالنے کے لیے استعمال کیا۔ میں نے اس بوڑھے باپ کو اندر بلا کر کہا کہ وہ اس لڑکے کو بلا لائے۔ مولوی نے تو میری بات کا کوئی جواب ہی نہ دیا۔ لوٹا جب گھوما تو آپ نے اس عورت سے کچھ کہا تھا؟ میں نے مولوی سے پوچھا۔ مجھے تفصیل سے پتا ہے کہ اس عورت کے ساتھ آپ نے یا پھر اس بوڑھے باپ نے سلوک کیا کیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ آپ لوٹے کے عمل کو مانتے ہی نہیں۔ مولوی نے کہا اس کے لہجے میں بناوٹ نہیں تھی۔ کہنے لگا میں نے اپنی طرف سے تو اس پر چوری کا الزام نہیں لگایا، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں، کوئی دشمنی بھی نہیں۔ اس قسم کی باتیں کر کے وہ اپنے خلاف مجھے شک میں ڈال رہا تھا۔ میں کچھ اور پوچھ رہا تھا۔ میں نے جو بات پوچھی ہے وہ بتائیں، میں نے اسے کہا۔ میں نے سب کو دیا کہ چوری اس عورت نہیں کی ہے۔ اس نے کہا۔ باپ نے اسے سب کے سامنے کہا کہ وہ مال دے دے، اس عورت کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ وہ غصے میں آ گئی، قسمیں کھانے لگی۔ میں نے کہا مولوی صاحب میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ زبان سے بات نکالنے سے پہلے کئی بار سوچ لیں، آپ کے الفاظ آپ کے خلاف بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ آپ نے اس عورت کے ساتھ جو سلوک کیا ہے اس کے گواہ بھی موجود ہیں۔ میں نے اسے یہ بات کچھ سوچ کر ہی کہی تھی۔ میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، ایک خاص قسم کا رد عمل مجھے صاف نظر آیا۔ مجھے بالکل علم نہیں تھا کہ مولوی اور اس بوڑھے باپ نے اس عورت کے ساتھ کون سا سلوک کیا ہے، اس کا کوئی گواہ بھی ہے یا نہیں، پر مولوی کے چہرے کی تاثر کی تبدیلی نے میرا شک پختہ کر دیا۔ میں نے اس کی پوری بات سنے بغیر کہا مولوی صاحب آپ ان لوگوں کے امام ہیں، میں بھی آپ کا احترام کرتا ہوں، آپ اچھی طرح سوچ لیں، میں کسی وقت آپ کو تھانے بلاؤں گا اور آپ کا بیان بھی لوں گا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ نے کوئی جرم نہیں کیا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس عورت نے چوری نہیں کی؟ اس نے پوچھا۔ آپ اسے تھانے نہیں بلائیں گے؟ میں ابھی نہیں بتا سکتا کہ میں کیا کروں گا۔ میں نے کہا اگر آپ لوگ خود ہی کوئی تصفیہ کر لیں تو بہتر ہوگا۔ میں ڈرتا ہوں کہ کسی مسلمان کی بے عزتی نہ ہو۔ میرا مقصد دراصل کچھ اور تھا۔ اتنے میں وہ لڑکا آ گیا جسے لوٹے کے عمل میں استعمال کیا گیا تھا۔ میں نے مولوی سے پوچھا کہ کیا یہ وہی لڑکا تھا؟ وہ معلوم نہیں کیا کہنا چاہتا تھا مگر اس کی زبان ہکلا گئی۔ میں اس واردات پر غور کرنے کے لیے تھانے جانے کے لیے اٹھا۔ لڑکے سے کہا کہ وہ میرے ساتھ تھانے چلے۔ لڑکے کا رنگ پیلا پڑ گیا، وہ بار بار مولوی کی طرف دیکھتا تھا۔ میں باہر نکلا تو لڑکے کا باپ میرے کانسٹیبل کے پاس ہی کھڑا تھا۔ اس نے جھک کر مجھے سلام کیا اور بولا حضور یہ میرا بچہ ہے، اسے حضور نے کیوں بلایا ہے؟ لڑکے کو دیکھا، خوف نے تو اس کا چہرہ ہی سفید کر دیا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کے باپ سے کہا کہ وہ بھی اپنے بچے کے ساتھ تھانے چلا چلے، ڈرنے کی کوئی وجہ ہی نہیں۔ پولیس اور تھانے کی دہشت سے جو لوگ واقف ہیں اس کے اثرات کو تو وہی بیان کر سکتے ہیں۔
میں نے مولوی کو وقتی طور پر فارغ کر دیا، بوڑھے باپ کو بھی ساتھ نہ لیا، لڑکے اور اس کے باپ کو ساتھ لے کر تھانے چلا گیا۔ باپ کی حالت بہت بری ہو گئی تھی۔ میری تسلیوں اور حوصلہ افزائی کا اس پر کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے مخبروں کو بھی بلانے کا انتظام کیا، پھر لڑکے اور اس کے باپ کو دفتر میں اپنے سامنے بٹھا لیا۔ میں نے لڑکی سے کہا، بیٹا جو میں پوچھوں بالکل صحیح بتانا، ورنہ اس تھانے سے نکل کر نہیں جا سکو گے۔ بالکل صحیح بتانا ہوئے، باپ نے بیٹے سے کہا۔ خان صاحب کے آگے جھوٹ نہ بولنا۔ لوٹا اپنے آپ گھوما تھا۔ میں نے لڑکے سے پوچھا۔ لڑکے نے ادھر ادھر دیکھا، اس کے ہونٹ خشک ہو گئے تھے۔ باپ کی حوصلہ افزائی سے اس نے دھیمی سی آواز میں کہا، نہیں جی، لوٹا اپنے آپ نہیں گھوما تھا، بلکہ میں نے گھمایا تھا۔ کیوں؟ مولوی صاحب نے کہا تھا، لڑکے نے جواب دیا۔ اس کے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اسے تسلی دی، دلاسا دیا، پانی منگوا کر اسے پلایا۔ میں نے کہا، ڈرو نہیں، تم نے کوئی گناہ نہیں کیا، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ بڑی مشکل سے اسے پوری بات سنی، کچھ جرح کی، اور یہ ڈرامہ سامنے آیا کہ یہ لڑکا مولوی سے مسجد میں قرآن پڑھنے جاتا تھا۔ ایک روز مولوی نے اسے کہا کہ وہ ایک گھر میں لوٹے کے عمل کے لیے جا رہا ہے، اس میں وہ اس لڑکے کو استعمال کرے گا۔ لڑکے کی ڈیوٹی یہ بتائی کہ وہ لوٹے کو دائیں بائیں سے دونوں ہاتھوں سے تھامے رکھے گا۔ مولوی اسے ایک پرچی دے گا جو وہ لوٹے میں ڈالے گا، پھر لڑکا لوٹا اٹھا کر پرچی باہر پھینک دے گا۔ مولوی اسے اگلی پرچی دے گا اور لڑکا وہی عمل دہرائے گا۔ مولوی نے اسے بتایا کہ ہر پرچی لوٹے میں ڈالنے کے لیے مولوی کے ہاتھ سے لیتے وقت وہ مولوی کی طرف دیکھے گا۔ کوئی ایک پرچی لڑکے کو دے کر مولوی اپنی آنکھیں بند کھولے گا۔ یہ پرچی لوٹے میں ڈال کر لڑکا لوٹے کو اتنا گھما دے گا کہ ہر کسی کو ہی لوٹے کی حرکت نظر آ جائے۔ مولوی نے لڑکے کو اس کام کے 4 آنے بھی دیے، لوٹا گھمانے کی پریکٹس بھی کروائی، اور ایک روز اسے اس بوڑھے باپ کے گھر لے گیا۔ وہ 5-6 عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ مولوی نے جاتے ہی کچھ پڑھنا شروع کر دیا اور اوٹ پٹانگ سی حرکتیں کر کے کہا کہ ایک انسان کم ہے۔ اس نے عجیب طریقے سے ایک گھر کی سمیت اور نشانیاں بتا کر کہا کہ اس عورت کو بلایا جائے۔ وہ عورت بھی آ گئی۔ مولوی نے لوٹا فرش پر رکھ کر لڑکے کو بتایا کہ لوٹے کو کس طرح پکڑے۔ لڑکے نے لوٹے کے پہلوؤں پر ہاتھ رکھ لیے۔ مولوی نے کاغذ کے چھوٹے چھوٹے پرزوں پر ہر ایک عورت سے نام پوچھ کر پرچیوں پر لکھ لیے، پھر ایک ایک پرچی لڑکے کے ہاتھ میں دی اور اسے لوٹے میں ڈالنے کے لیے کہا۔ لڑکا پرچی لیتے وقت مولوی کی آنکھوں کی طرف دیکھتا۔ آخر ایک پرچی لڑکے کے ہاتھ میں دے کر مولوی نے آنکھیں بند کر لی۔ لڑکے نے پرچی لوٹے میں ڈالی اور دونوں ہاتھ لوٹے کے پہلوؤں پر رکھ کر لوٹے کو گھما دیا۔ سبھی نے لوٹے کی یہ حرکت دیکھی۔ مولوی نے لوٹے سے پرچی نکال کر پڑھا۔ یہ اس عورت کا نام تھا جسے مولوی نے بلایا تھا۔ یہ عورت شور مچانے لگی کہ میں نے کسی کی چوری نہیں کی، یہ الزام جھوٹا ہے۔ مولوی نے اسے کہا کہ یہ تو اللہ کا کرام ہے جس نے اس کا جرم ثابت کیا ہے۔ بوڑھے باپ نے اسے کہا کہ وہ ہار اور روپے واپس کر دے۔ عورت رونے لگی۔ مولوی نے اسے کہا کہ نہا دھو کر مسجد میں آ جانا اور وہاں آنا بتانا کہ تم نے چوری نہیں کی۔ عورت نے کہا کہ میں نہیں آؤں گی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور یہ کہتے ہوئے باہر چلی گئی کہ میں دیکھتی ہوں کہ کون مجھے چور کہتا ہے۔ لڑکے کو اس سے زیادہ کچھ معلوم ہی نہیں تھا۔ میں نے اسے اور اس کے باپ سے کہا کہ وہ گھر چلے جائیں اور کسی سے ذکر نہ کریں کہ انہوں نے مجھے کچھ بتایا ہے یا نہیں۔ لڑکے سے کہا کہ مولوی اس سے ضرور پوچھے گا، اسے یہ نہ بتانا کہ تم نے مجھے اصل بات نہیں بتائی۔ باپ کو کچھ ہدایت دے کر میں نے دونوں کو ہی گھر بھیج دیا۔ مجھے شک تو یہی تھا جس کی تصدیق اس لڑکے نے کر دی۔ مولوی بیچارے کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ کسی تھانے دار کی آنکھوں میں دھول بھی نہیں جھونک سکتا۔ میں نے ایسے کئی مولوی، پیرو، پیل، جوگی، پنڈت اور سنیاسی اور سادھو دیکھے تھے۔ پولیس والے ان کی اصلیت کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ اس مولوی نے پہلا تھانے دار دیکھا تھا۔ یہاں بس میں اتنی سی بات کہوں گا کہ عوام الناس کو اس مقصد کے لیے گنوار اور اپڑ رکھا جاتا ہے کہ انہیں الو بنا کر اپنا الو سیدھا کیا جا سکے، اور مذہبی رہنما بھی یہی کرتے ہیں اور سیاسی رہنما بھی۔ لہٰذا یہ مولوی میرے لیے تو کوئی عجیب و غریب چیز نہیں تھا۔ مجھے تو بس اب یہ دیکھنا تھا کہ مولوی کی نیت کیا تھی۔ کیا وہ اس عورت کو بلیک میل کرنا چاہتا تھا؟ کیا وہ اس بوڑھے باپ کی بلیک میلنگ بھی شامل تھی اس میں؟ اور کیا ہار اور نقدی چوری ہوئی بھی ہے یا نہیں؟ یہ بھی واضح ہو کر میرے سامنے آنے لگا کہ چوری نہیں ہوئی۔ اگر چوری ہوئی ہوتی تو تمام زیورات جاتے۔ شواہد تو یہی بتا رہے تھے کہ مولوی اور اس بوڑھے باپ نے اس عورت کو پھانسنے کی کوشش کی ہے۔ اسی جنون کے پس منظر کو بے نقاب کرنے کے لیے یہ طریقہ صحیح نہیں تھا کہ میں ان دونوں سے پوچھ گچھ کرتا، بلکہ انہیں یہ تاثر دینا تھا کہ مجھے تو ان پر کوئی ایسا ویسا شک ہی نہیں اور میری توجہ صرف اور صرف چور پر ہے۔
مجھے عقلمند قسم کے مخبروں کی ضرورت تھی اور وہ میں نے مخبر اپنے بلا کر رکھے تھے۔ شام کو سول اسپتال کا ڈاکٹر آ گیا۔ ڈسپینسر اسی اسپتال میں ملازم تھا۔ اس نے ڈسپینسر کے کیس کی سفارش کی اور کہا کہ ڈسپینسر نے شکایت کی ہے کہ میں چوری کا مال برآمد کروانے میں کوئی دلچسپی ہی نہیں لے رہا۔ ڈاکٹر ابھی میرے ساتھ باتیں کر ہی رہا تھا کہ تحصیلدار آ گیا۔ ڈسپینسر کا بیٹا تحصیلدار کے دفتر میں ملازم تھا۔ اس نے تحصیلدار سے بھی کہا تھا کہ میں تفتیش میں کوتاہی کر رہا ہوں۔ وہ بھی سفارش لے کر آیا۔ دونوں کے ہی ساتھ میرے تعلقات اچھے تھے۔ میں نے انہیں بتایا کہ آج کی تفتیش میں میرے سامنے کیا کچھ آیا ہے۔ مولوی اور اس کے لوٹے کے متعلق انہیں باتیں بتاتے ہوئے مجھے بہت شرم محسوس ہو رہی تھی کیونکہ وہ دونوں ہی ہندو تھے۔ بہرحال میں نے انہیں بتایا تو اس ہندو ڈاکٹر اور تحصیلدار نے بھی مولوی کا مذاق اڑایا جو دراصل اسلام پر طنز تھا۔ بہرحال وہ میرے ہم نوا ہو گئے۔ یہ ڈسپینسر عادت اور اخلاق کا کیسا ہے؟ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا۔ کٹر مسلمان ہے، ڈاکٹر نے بتایا، بد مزاج اور خپتی ہے۔ اگر مجھے اس کی 2 جوان بیٹیوں کا خیال نہ ہوتا تو میں اسے نوکری سے نکلوا دیتا۔ میں نے ڈسپینسر کے بیٹے کے متعلق تحصیلدار سے پوچھا۔ تحصیلدار کوئی رائے نہ دے سکا کیونکہ یہ آدمی اس کے دفتر میں معمولی سا کلرک تھا۔ تحصیلدار اسے اچھی طرح جانتا بھی نہیں تھا۔ کچھ دیر گپ شپ لگا کر یہ دونوں ہی چلے گئے۔ ان کے جانے کے کچھ ہی دیر بعد میرے بلائے ہوئے مخبر بھی آنے لگے۔ ان میں ایک عورت بھی تھی۔ اتفاق سے یہ میری مخبر عورت ڈسپینسر کے محلے کی ہی رہنے والی تھی اور مسلمان بھی تھی۔ میں نے ان مخبروں کو اس واردات میں ملوث افراد کے کردار وغیرہ کے متعلق زیادہ سے زیادہ معلومات لانے کو کہا۔ مخبر چلے گئے تو میں نے مخبر عورت سے کہا کہ وہ اس عورت کے متعلق معلوم کرے جس کے نام پر مولوی نے لوٹا گھمایا تھا۔ اس کے علاوہ ڈسپینسر کی دونوں ہی بیٹیوں کے کردار اور عادت سے بھی مجھے واقفیت حاصل کرنی تھی۔ یہ لڑکیاں بڑی سخت پردے میں تھیں، لیکن میں نے پردے میں بھی بہت سارے ڈرامے دیکھے تھے۔ یہاں بھی مجھے کچھ ایسا ہی شک تھا۔ مشتبہ عورت کے متعلق تو مخبر عورت نے اسی وقت بتا دیا کہ شریف عورت ہے، البتہ اس کی 2 کمزوریاں ہیں۔ ایک تو یہ کہ خوبصورت ہے اور دوسری یہ کہ غریب ہے۔ میں نہانے اور کچھ کھانے پینے کے لیے اپنے کوارٹر میں چلا گیا۔ رات کے غالباً 10 بج رہے تھے کہ کانسٹیبل نے آ کر بتایا کہ ایک آدمی آیا ہے۔ وہ مجھ سے ملنا چاہتا تھا، بتا نہیں رہا تھا کہ کام کیا ہے۔ میں نے اسے اپنے کوارٹر میں ہی بلوا لیا۔ وہ بڑا ہی غریب سا آدمی تھا اور کچھ بیمار بھی تھا۔ میرے سامنے آ کر فرشی سلام کرنے لگا۔ میں نے اسے بٹھایا۔ اس نے بتایا کہ وہ اس عورت کا خاوند ہے جس کے نام پر لوٹا گھوما تھا۔ بات شروع کرتے ہی وہ رو پڑا۔ میں نے اس کے ساتھ بڑا ہی شفقتانہ سلوک کیا، حوصلہ افزائی کی اور بڑی ہمدردی سے اس کی بات سنی، جو مختصر طور پر یوں تھی کہ چند دن ہوئے ڈسپینسر اس کے گھر گیا اور اسے بتایا کہ اس کا ہار اور 300 روپے چوری ہو گئے اور مولوی صاحب نے لوٹا گھمایا ہے۔ لوٹا اس آدمی کی بیوی کے نام پر گھوما ہے۔ ڈسپینسر نے اسے کہا کہ وہ مال واپس کر دے۔ یہ آدمی بہت گھبرایا۔ اسے اپنی بیوی سے اس قسم کے جرم کی توقع ہی نہیں تھی۔ بیوی نے تو اسے بتایا ہی نہیں تھا کہ اس پر شک کیا گیا ہے۔ بہرحال وہ اس کو رخصت کر کے اس نے اپنی بیوی سے پوچھا۔ بیوی نے قسمیں کھائیں کہ اس نے چوری نہیں کی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کی بیوی ڈسپینسر کے گھر کبھی کبھار جاتی ہے، لیکن تعلقات اتنے گہرے نہیں، محض دنیا داری کا میل جول نہیں۔ اسی شام مولوی نے اس آدمی کو اپنے ہاں بلا کر وہی بات کہی جو ڈسپینسر نے کہی تھی۔ مولوی نے بھی یہ کہا کہ اپنی بیوی کو میرے پاس بھیج دو، میں سب کچھ ٹھیک کر لوں گا۔ مولوی کا چونکہ تقدس اس آدمی پر طاری تھا، اسی لیے وہ بھی مان گیا کہ اس کی بیوی نے چوری کی ہے۔ اس شخص کو یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ ہار اور نقدی رکھے کہاں تھے اور یہ چوری ممکن بھی تھی یا نہیں۔ اس کی عقل اور اعصاب پر ڈسپینسر کی دھمکیاں، مولوی کا تقدس اور اس کا لوٹا ہی سوار ہو گیا۔ اس نے گھر جا کر بیوی کو پیٹا اور اسے کہا کہ وہ مولوی کے پاس جائے۔ بیوی نے انکار کر دیا۔ اس سے خاوند کے دل میں شک پختہ ہو گیا کہ اس کی بیوی چور ہے۔ اس نے بیوی پر زور دیا اور کہا کہ وہ جائے مولوی کے پاس۔ تب بیوی نے اسے بتایا کہ وہ کس نیت سے اسے بلا رہا ہے، کوئی 1 ماہ پہلے کا ہی ذکر ہے۔ اس نے بتایا کہ بیوی ایک جمعرات مولوی کو روٹی دینے گئی۔ اس سے پہلے بھی یہ عورت مسجد میں روٹی دیا کرتی یا پھر کسی کے ہاتھ بھیج دیتی۔ خاوند بھی لے جاتا تھا، لیکن اس روز خاوند گھر پر نہیں تھا، کوئی دوسرا بھی نہ ملا تو وہ خود چلی گئی۔ مولوی نے اسے اپنے حجرے میں بٹھا کر عذرائے کرم درود کیا۔ عورت بڑی متاثر ہوئی۔ مولوی نے پھر بلایا، وہ 2-3 بار گئی۔ ایک روز مولوی نے کچھ ایسی حرکتیں کی جس نے عورت کے دل میں مولوی کے تقدس اور احترام کو مجروح کر دیا۔ یہ ان عورتوں میں سے تھی جو اپنے خاوندوں کو خدا سمجھتی ہیں اور عصمت پر جان قربان کر دیتی ہیں۔
اس نے مولوی کے پاس جانا چھوڑ دیا، مگر مولوی نے اس کے گھر آنا شروع کر دیا۔ مولوی کو گھر میں آنے سے تو کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ یہ شخص عام قسم کا ملا نہیں تھا، عامل اور غیب کے اشارے سے پانے والا برگزیدہ مولانا تھا۔ بیوی اس کے جال میں نہ آئی۔ اس نے اپنے خاوند کو صرف اس لیے نہ بتایا کہ وہ پریشان ہوگا۔ ایک روز اس عورت نے تقدس اور احترام کو الگ پھینک دیا اور مولوی کی بڑی بے عزتی کی۔ اسے 2-3 روز بعد ہی مولوی خاوند کی غیر حاضری میں عورت کے گھر گیا اور اسے کہا کہ آج آخری روز ہے، کل جو کچھ ہوگا اس کا گلہ مجھ سے نہ کرنا۔ پر عورت یہ اشارہ سمجھ ہی نہ سکی۔ اس نے مولوی کو ایک بار پھر دھتکار دیا۔ دوسرے دن اسے ڈسپینسر کے گھر بلایا گیا اور وہ چلی بھی گئی۔ آگے مولوی اور 7-8 عورتیں بیٹھی تھیں، درمیان میں لوٹا بھی رکھا تھا جو کہ ایک لڑکے نے پکڑ رکھا تھا۔ اس سے آگے جو کچھ ہوا وہ تو میں آپ کو سنا ہی چکا ہوں۔ عورت کے خاوند کو اتنا صدمہ ہوا کہ اس کی صحت پہلے ہی ٹھکرائی ہوئی تھی، اسے بخار بھی آنے لگا۔ ڈسپینسر اسے کہہ رہا تھا کہ اپنی بیوی سے کہو چوری کا مال واپس کر دے۔ خاوند بیمار ہوا، سول اسپتال گیا، ڈاکٹر نے جو نسخہ لکھا وہ اسی ڈسپینسر نے بنایا، اس پر کچھ مہربان ہو گیا۔ دوائی بھی ہمدردی سے دی اور دوستانہ لہجے میں کہا کہ وہ ہار اور نقدی واپس کر دے۔ یہ آدمی اس کی منت سماجت کرتا رہا۔ آخری دن یہ ہے کہ ڈسپینسر نے تھانے میں رپورٹ دی اور میں اس کے گھر بھی گیا۔ کسی کے گھر پولیس کا جانا بہت بڑا واقعہ ہوتا ہے۔ اس آدمی کو بھی پتہ چل گیا کہ ڈسپینسر کے گھر پولیس اتری ہوئی ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرے وہاں آنے سے ڈسپینسر اس کے گھر گیا اور اسے کہا کہ میں نے تمہاری بیوی کا نام بھی لکھوا دیا ہے، اب بھی وقت مال دے دو ورنہ کل تمہاری بیوی حوالات میں بند ہوگی۔ مولوی نے بھی کچھ ایسی ہی دھمکی دی۔ جناب علی، اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا، خدا کے سوا میرا کوئی نہیں، اگر آپ میری بیوی کو حوالات میں بند کرنا چاہتے ہیں تو اس کی جگہ مجھے گرفتار کر لیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ مولوی صاحب کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے، قانون تو بس ہم جیسے غریبوں کے لیے ہی بنایا گیا ہے۔ اگر آپ کے دل میں رحم آ جائے تو میری بیوی کے سر پر ہاتھ رکھ لیں۔ مولوی کے خلاف مجھے ویسے ہی کچھ شہادت مل چکی تھی۔ مجھے یہ بھی یاد آیا کہ مولوی کے ساتھ میری ملاقات ہوئی اور میں اس کا مرید بن کر اس کے ساتھ باتیں بھی کر رہا تھا، تو اس نے مجھے کہا تھا کہ تم اسے دھمکی دو، پھر میں اس کے ساتھ بات کروں گا۔ وہ اس عورت کو پھانسنے کے لیے اور اس سے اپنی بے عزتی کا انتقام لینے کے لیے مجھے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ مجھے چونکہ مولوی کے خلاف لڑکے سے شہادت مل چکی تھی، اسی لیے میں نے اس عورت کے خاوند کے بیان کو فوراً ہی سچ مان لیا۔ اس نے جس طرح رو رو کر مجھے یہ واقعہ سنایا، کوئی بھی پتھر دل ہوتا تو اس کے بھی آنسو نکل آتے۔ اس نے بعض باتیں بڑی جذباتی انداز سے کی۔ میں کچھ دیر کے لیے بھول ہی گیا کہ میں تو تھانے دار ہوں، مجھے ذرا محتاط ہونا چاہیے، مگر میں جذباتی ہو گیا اور اسے بتا دیا کہ اس کی بیوی کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت یا شہادت نہیں۔ مولوی کے متعلق بھی میں نے بتایا کہ وہ مولوی ہرگز نہیں، یہ تو کوئی نوسرے باز ہے جس نے مسجد پر قبضہ کر رکھا ہے۔ میں نے اس آدمی سے کہا کہ میں مولوی کو گرفتار کر لوں گا۔ میرے منہ سے یہ بھی نکل گیا کہ مجھے شک ہے کہ ڈسپینسر کے گھر چوری ہوئی ہی نہیں۔ مجھے یہ خیال آ گیا کہ کہیں اس آدمی کے بیان کی تصدیق کے لیے اس کی بیوی سے ملنا بھی بہت ضروری ہے۔ میں پھر اپنے پرائیویٹ کپڑوں میں اس کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا۔ اس کی بیوی کو تھانے بلانا میں نے مناسب نہ سمجھا۔ میں نے جب لالٹین کی روشنی میں اسے اس کے گھر میں دیکھا تو اس کی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ روتی رہی ہے۔ اگر خاوند تسلی نہ دیتا کہ میں اسے گرفتار نہیں کروں گا تو وہ بے ہوشی ہو جاتی۔ وہ واقعی خوبصورت عورت تھی، جوان بھی تھی۔ اس کا خاوند چھوٹی سی دکان کرتا تھا۔ گھر میں اگر غربت نہیں تو فارغ البالی بھی نہیں تھی۔ میں نے خاوند کو الگ کر کے اس عورت کی بات سنی اور اپنی شک ختم کرنے کے لیے کچھ باتیں بھی پوچھی۔ اس سے اس کے خاوند کے بیان کی تصدیق ہو گئی۔ اس دوران اس کے آنسو بھی بہتے رہے۔ بہت ہی اچھے کردار کی عورت تھی۔ ڈسپینسر اسے مسلسل دھمکیاں دے رہا تھا اور مولوی اپنا جال پھینک رہا تھا۔ پسماندہ اور بے علم انسان کی عقیدت بڑی ہی سخت ہوتی ہے۔ یہ عورت اپنا دامن بچا رہی تھی لیکن ڈرتی بھی تھی کہ مولوی مذہبی پیشہ ہے جس کی بے ادبی گناہ ہے۔ اس خوف کے ساتھ ساتھ اس پر پولیس اور گرفتاری کا بھی خوف تھا۔ میں نے اس کے دل سے دونوں ہی خوف نکالنے کی ہمدردانہ کوشش کی۔ یہ میاں بیوی تنکوں کے سہارے تلاش کر رہے تھے، میرے جذباتی سہارے نے انہیں بڑا ہی سنبھالا دیا۔ میں مولوی اور ڈسپینسر کو بخشنا نہیں چاہتا تھا، لیکن میرے سامنے واردات کچھ اور تھی۔ یہ سونے کے ایک ہار اور نقدی کی چوری کی رپورٹ تھی۔ مجھے اس کی تفتیش کرنی تھی اور مجرموں کو پکڑ کر عدالت میں بھی پیش کرنا تھا۔ مولوی جس طرح اس عورت کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کی میرے پاس کوئی بھی باقاعدہ رپورٹ نہیں ملی تھی، تاہم اس شخص کو میں قانون کے چگجنے میں لانا چاہتا تھا۔ میں نے اس عورت اور اس کے خاوند کی کچھ باتیں بتائیں اور کہا کہ وہ بھی اپنی زبانیں بند رکھیں،
میں تھانے چلا گیا۔ میں اب اس لائن پر سنجیدگی سے غور کرنے لگا کہ کوئی چوری نہیں ہوئی اور یہ ڈھونگ اس عورت کو خراب کرنے کے لیے رچایا گیا ہے۔ میں یہ بھی سوچنے لگا کہ اگر چوری کی رپورٹ جھوٹی ہوئی تو میں کیا کروں گا۔ میں نے میاں بیوی کی مظلومیت، غربت اور بے بسی سے متاثر ہو کر اپنے جذبات پر قابو نہ رکھا اور انہیں اپنی حمایت کا یقین ضرورت سے زیادہ ہی دلایا۔ میں نے یہ نہ سوچا کہ یہ دونوں مظلوم ہیں اور بلیک میلنگ کا تو شکار ہو ہی رہے، لیکن یہ دونوں ذہنی طور پر ان باتوں کو دل میں دبا کر رکھنے کی اہلیت نہیں رکھتے جو میں انہیں بتایا ہوں۔ اس کا نتیجہ دوسرے دن ہی سامنے آ گیا۔ دن کے 10-11 بجے ہوں گے کہ یہ عورت دوڑتی ہوئی تھانے میں آئی۔ اس کے ساتھ اس کے پڑوس کا ایک آدمی بھی تھا۔ عورت نے بتایا کہ اس کا خاوند بیمار ہے اور کئی دنوں سے سرکاری اسپتال سے دوائی لے رہا ہے۔ دوائی یہی ڈسپینسر بناتا ہے۔ اس نے بتایا کہ آج صبح اس کا خاوند دوائی لے کر آیا تو اس نے بیوی کو بتایا تھا کہ آج اس کے ساتھ اس کی شدید جھڑپ ہو گئی ہے۔ خاوند نے بتایا میں دوائی لینے اس کی کھڑکی کے سامنے کھڑا ہوا تو ڈسپینسر نے کہا کہ اوئے تم چوری کا مال سیدھے طریقے سے واپس کرو گے یا نہیں؟ تم جانتے ہو کہ میں تھانے میں رپورٹ کر چکا ہوں، اگر مجھے مال نہ ملا تو میں گرفتار کروا دوں گا۔ میں نے اسے کہا کہ تھانے دار مجھے نہیں تمہیں اور تمہارے مولوی کو گرفتار کرے گا۔ تھانے دار رات ہمارے گھر آیا تھا۔ میں نے اور میری بیوی نے اسے بتا دیا کہ تم اور مولوی کیوں میری بیوی پر شک کرتے ہو۔ مختصر طور پر یہ کہ اس آدمی نے ڈسپینسر کو وہ ساری باتیں بتا دی جو میں نے اسے کہی تھی۔ اس کی بیوی نے مجھے بتایا کہ خاوند نے اسے یہ بات سنا کر دوائی کی پہلی خوراک پی۔ تھوڑی دیر بعد اسے ابکیاں آنے لگی اور اسے کے آئی، پھر کے میں خون بھی آنے لگا۔ اس کی بیوی کو شک ہوا کہ اس نے اسے زہریلی دوائی دے دی ہے۔ وہ بھاگی بھاگی میرے پاس آئی۔ مجھے بھی یہی شک ہوا کہ ڈسپینسر نے انتقامی کارروائی کی ہے۔ اسپتال تھانے سے دور نہیں تھا۔ میں نے اپنے ایس آئی کو اس پیغام کے ساتھ اسپتال دوڑایا کہ ڈاکٹر فوراً فلاں محلے میں آ جائے، ہو سکتا ہے کہ اس آدمی کا نظری بیان لینا پڑے۔ میں خود بھی اس عورت کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا۔ اس محلے کا ایک آدمی تو عورت کے ساتھ تھا۔ میں نے وہاں ایک آدمی گواہ کے طور پر بھی ساتھ لے لیا۔ اس عورت کے خاوند کو دیکھا، وہ ایک بالٹی میں کے کر رہا تھا جس میں خون کی بھی آمیزش تھی۔ دوائی کی شیشی بھی پاس پڑی تھی جو میں نے فوراً ہی اپنے قبضے میں لے لی۔ اس آدمی پر نیم بے ہوشی طاری تھی۔ میں نے اسے چند باتیں پوچھی۔ وہ اچھی طرح بول نہیں سکتا تھا۔ ایک بات اس نے یہ کہی، اس ڈسپینسر نے مجھے کہا تھا کہ تم چلتے پھرتے کسی کو نظر نہیں آؤ گے۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ یہ شخص اب زندہ رہے گا۔ ڈاکٹر آ گیا۔ اس نے مریض کا معائنہ کیا اور کہا کہ اسے فوراً اسپتال لے چلو۔ اس کی شیشے کی دوائی دیکھی، اسے ہلایا، غور سے دیکھا۔ مجھے کہنے لگا کہ اس دوا کا معائنہ ضروری ہے، ڈسپینسر کو آپ فوراً ہی گرفتار کر لیں۔ مریض کو چارپائی پر ڈال کر 4 آدمی اسپتال لے گئے۔ میں نے ڈسپینسر کو اپنے ساتھ لیا اور اسے کہا کہ وہ میری حراست میں ہے۔ ڈاکٹر مریض کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ مریض اگر 2 گھنٹے زندہ رہا تو موت کا خطرہ ٹل جائے گا۔ اس نے ڈسپینسر سے پوچھا کہ یہ دوائی اس نے مریض کو دی تھی۔ ڈسپینسر نے جواب دیا کہ ہاں اسی نے دی تھی۔ اس میں کیا ڈالا تھا؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ وہ خاموش رہا۔ تم جانتے ہو کہ یہ دوا کہاں بھیجی جائے گی؟ ڈاکٹر نے کہا۔ اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ وہاں تمہارا جرم صاف نظر آ جائے گا۔ میں نے کوئی جرم نہیں کیا، ڈسپینسر نے کہا۔ ڈاکٹر نے مجھے اشارہ کیا۔ میں نے ڈسپینسر کو اپنے ایس آئی کے ساتھ تھانے لے جانے کو کہا اور یہ بھی کہا کہ اسے حوالات میں بند کر دو۔ ان کے جانے کے بعد میں نے اور ڈاکٹر نے شیشے کا اور مریض کی کے کچھ حصے کو شیشے میں بند کر کے ایک پیکٹ بنایا۔ ڈاکٹر نے چٹھی لکھی، ایک کانسٹیبل کو بلایا، پیکٹ اور چٹھی اسے دے کر کہا کہ ایگزامر کے پاس جائے اور رپورٹ لے کر آئے۔ اسے بذریعہ ریل گاڑی 80 میل دور جانا تھا۔ ڈاکٹر نے اپنی رائے یہ دی کہ ڈسپینسر نے دوائی میں زیادہ مقدار ڈالی ہے۔ مجھے دوائی کا اب نام یاد نہیں رہا۔ اس کے 1 یا 2 قطرے ڈالے جاتے تھے۔ زیادہ مقدار کا یہی اثر تھا جو اس مریض پر ہوا۔ نسخے میں ڈاکٹر نے یہ دوائی لکھی ہی نہیں تھی۔ ڈاکٹر نے اپنی رپورٹ تیار کی۔ اس کی تصدیق یا تردید ایگزامر کو کرنی تھی۔ میں تھانے گیا، وہ حوالات میں بند تھا۔ میں نے اسے پوچھا اقبالی بیان دو گے یا مقدمہ لڑو گے؟ میری نصیحت پر عمل کرو گے تو چھوٹ مل جائے گی، تم اپنے جرم کو چھپا نہیں سکو گے۔ اس آدمی نے مجھ پر جوابی حملہ کیا۔ اس نے کہا وہ پہلے ہی بیمار تھا، اس کی تکلیف بڑھ گئی تو مجھ پر الزام عائد کر دیا کہ میں نے اسے دوائی میں کچھ دے دیا ہے۔ میں نے کہا تم 2-4 دن اندر ہی بیٹھے رہو، مجھے امید ہے کہ تم اچھی طرح سوچنے کے قابل ہو جاؤ گے۔ مجھے دوائی کی رپورٹ کا بڑی ہی بے تابی سے انتظار تھا۔ میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ مولوی کو بھی اس واردات میں پھانسوں۔ سوچ کر میں نے فیصلہ کیا کہ مولوی کو آنت جرم میں پکڑا جا سکتا ہے۔ اس کے خلاف شہادت موجود تھی۔
کہ اس نے لوٹا گھمانے میں دھوکہ دہی کا ارتکاب کیا۔ اس شخص کے خلاف غصے سے میں اس قدر بھرا ہوا تھا کہ میں نے اسے تھانے بلا لیا، اس کمرے میں بند کر دیا جس میں ملزموں سے پوچھ گچھ کی جاتی تھی۔ زیادہ غصہ اس بات پر بھی تھا کہ مذہب اور مسجد کی توہین کا مرتکب ہو رہا تھا اور وہ قرآن کی آیت پڑھ کر لوگوں کو دھوکہ دے رہا تھا۔ وہ تو بعد میں بری ہو جاتا، لیکن میں اسے رگڑا دینا چاہتا تھا۔ مخبر رپورٹیں لے کر آنے لگے۔ گاؤں میں اور شہر کے کسی بھی محلے میں کسی کے بھی گھر کی کوئی بات چھپی نہیں رہتی۔ ہم لوگوں کی یہ عادت ہے کہ اپنی کرتوت سے دوسروں کی توجہ ہٹانے کے لیے دوسروں کے ہی متعلق ذرا سی بات کا پتنگڑ بناتے ہیں اور اسے مشہور کر دیتے ہیں۔ ہم سب میں دوسروں کے گھروں کی باتیں جاننے کا بڑا ہی تجسس ہوتا ہے، کسی کا پردہ نہیں رہتا، دلوں میں چھپے ہوئے بید بھی باہر آ جاتے ہیں۔ ان حالات میں مخبروں کا کام آسان ہو جاتا ہے۔ مخبروں کی اپنی نظر بھی بہت دور تک اور تہوں کے پیچھے دیکھ سکتی ہے۔ ڈسپینسر کے متعلق مخبروں نے بتایا کہ بدمزاج ہے اور غزیلا ہے، غصے میں اس کی حالت پاگلوں جیسی ہو جاتی ہے۔ یہ تو مجھے ڈاکٹر بھی بتا چکا تھا کہ یہ شخص بے انتہا بد مزاج ہے۔ مخبروں کی رپورٹ کے مطابق گھر میں وہ ظالم ڈکٹیٹر بنا رہتا ہے، جوان اولاد کی پٹائی کر دیتا ہے اور بیوی کو بھی مارتا پیٹتا ہے۔ مذہب اور پردے کا اتنا پابند کہ اس کا بس چلے تو باہر کی ہوا بھی اپنے گھر میں داخل نہ ہونے دے۔ اس کے گھر سے اس کے سوا کسی اور فرد کی آواز بھی کبھی نہیں سنائی دی۔ اس کے بڑے بیٹے کے متعلق بتایا گیا کہ اس کا میل جول بدکماش لوگوں میں سے ہے، گھر والوں سے چوری سگریٹ پیتا ہے، اسے جوا کھیلتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے۔ ایک مخبر نے یہ بھی بتایا کہ وہ دفتر میں بھی جوا چلا لیتا ہے۔ وہ تحصیل کے دفتر کا ملازم ہے جہاں کچھ بالائی آمدنی بھی ہوتی تھی۔ اس 25 سالہ جوان اور غیر شادی شدہ بیٹے کے متعلق یہ رپورٹ سن کر میں بالکل حیران نہیں ہوا۔ اب اس عمر تک مجھے بہت تجربہ حاصل ہو چکا ہے۔ اس وقت جب میں جوان تھا مجھے کتابوں نے کچھ بتایا تھا، ان کی روشنی میں یہ حیران کن نہیں تھا کہ جس باپ نے گھر میں ڈکٹیٹروں جیسا اصول قائم کر رکھا تھا اس کا بیٹا جوئے باز ہو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جن بچوں میں مجرمانہ رجحانات پیدا ہوتے ہیں وہ تو ایسی ڈکٹیٹر باپوں کے بچے ہوتے ہیں۔ اتنا تشدد اور اتنی کڑی پابندیاں اس باپ نے گھر میں پیدا کر رکھی تھی، انسانی فطرت انہیں قبول نہیں کرتی۔ حکم کے ساتھ پیار بھی ہو تو تربیت میں اعتدال پیدا ہو جاتا ہے جو بچے کو متوازن شخصیت عطا کرتا ہے۔ میرا علی سے چھوٹے بھائی کا رد عمل ذرا مختلف تھا۔ اس کے متعلق بتایا گیا جیسے اس کا تو من ہی مارا گیا ہے۔ 13-14 سال کی عمر کے لڑکے بندروں کی طرح کودتے پھلانگتے رہتے ہیں، مگر یہ لڑکا چپ چاپ رہتا تھا۔ ہم جولیوں کو کھیلتے دیکھتا نہ ہی ان کے ساتھ کھیلتا تھا، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے اس پر ہر وقت کوئی خوف طاری رہتا ہے۔ یہ دراصل دوسری قسم کا رد عمل تھا۔ بڑا بیٹا چوری چھپے آزاد ہو گیا تھا، اس نے فرار کا مجرمانہ راستہ اختیار کر لیا۔ چھوٹے بیٹے نے اپنی ذات کے اندر پناہ ڈھونڈ لی تھی۔ یہ دونوں ہی صورتیں خاصی خطرناک ہوتی ہیں۔ یہاں میں والدین کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں اور اپنا فرض بھی سمجھتا ہوں کہ اپنے بچوں کے ساتھ ڈکٹیٹر کبھی نہ بنے۔ انہیں کسی غلط حرکت سے روکیں تو گالیاں دینے یا مار پیٹنے کی بجائے انہیں بتائیں کہ انہوں نے یہ حرکت غلط کیوں کی ہے۔ انہیں خود بھی برا بھلا سوچنے کا موقع دیں اور انہیں سوچنے میں مدد بھی دیں۔ بہرحال میری مخبر جو عورت تھی اس نے ڈسپینسر کی بڑی بیٹی کے متعلق ایسی رپورٹ دی جو آپ کو چونکا دے گی۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ اتنی سخت پابندی ہو اور پردے کی وجہ سے اسے باہر کی ہوا بھی نہیں لگی ہوگی، مگر وہ کوٹوں کی عشق بازی کرتی تھی۔ آپ انسان کو قید کر سکتے ہیں، اس کے تصوروں کو زنجیریں نہیں ڈال سکتے۔ مخبر عورت نے بتایا کہ ڈسپینسر کے گھر کا بیت الخلا کوٹے پر ہے۔ ڈسپینسر کی بڑی بیٹی دن میں 2-3 بار اوپر جاتی ہے۔ 4-5 گھر دور ایک کوٹھے پر ایک نوجوان اس کے انتظار میں کھڑا ہوتا ہے۔ وہ دونوں ہی فصلوں کی اوٹ سے اشاروں میں جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ اس عورت نے یقین سے بتایا کہ کوٹھوں کے اوپر سے ان دونوں کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں۔ اس نے ان ملاقاتوں کی تصدیق بھی کروائی تھی۔ مجھے اس عورت پر اعتماد تھا۔ آسمان سے تارے توڑنے والی یہی عورت تھی۔ اس نے ڈسپینسر کی چھوٹی بیٹی کے متعلق صاف رپورٹ دی۔ وہ بھی اپنے چھوٹے بھائی کی طرح دلی طور پر مردہ ہو گئی تھی۔ مجھے ایسی ہی رپورٹوں کی توقع تھی۔ معاملہ صاف تھا، بڑا بیٹا جوئے کا عادی ہو گیا تھا۔ ہار اور نقدی کی چوری اس کے کھاتے میں بھی جاتی تھی۔ میں اس شک میں حق بجانب تھا کہ ہار اور نقدی کا چور یہی لڑکا ہے۔ بڑی لڑکی پر بھی شک کیا جا سکتا تھا۔ اگر واقعی ایک نوجوان اسے ملتا تھا تو امکان تھا کہ لڑکی نے ہار اور نقدی لڑکے کو نکال کر دے دی ہو، لیکن میرا خود کا دھیان بڑے بیٹے سے ہٹتا نہیں تھا۔ ڈسپینسر حوالات میں بند تھا، میں اس کے گھر جا کر ہر کسی سے بآسانی مل سکتا تھا۔ مجھے روک تو کوئی بھی نہیں سکتا تھا۔ اگر ڈسپینسر آزاد ہوتا تو ہنگامہ برپا کر دیتا۔ میں نے کانسٹیبل کو اس کے بڑے بیٹے کی طرف پیغام اس طرح بھیجا کہ وہ فوراً گھر پہنچے۔
مجھے معلوم تھا، ہر تانے دار کو اپنے علاقے میں معلوم ہوتا ہے کہ آدھے جوئے باز کون کون ہیں۔ میں نے رائی سے کہا کہ وہ یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ چند دن پہلے ڈسپینسر کے بیٹے نے کوئی بڑی بازی لگائی تھی۔ میں اس کے گھر چلا گیا۔ اس کی بیوی میرے سامنے نہیں آ رہی تھی، بڑی مشکل سے سامنے آئی، مگر اکیلی نہیں، اس کی دونوں بیٹیاں بھی سامنے آ گئیں۔ وہ شاید ماں کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی تھیں۔ میں نے ان سے کہا کہ ڈسپینسر باہر رہتا ہے، بڑا بیٹا بھی دفتر چلا جاتا ہے، پیچھے عورتیں رہ جاتی ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ دن کے دوران کوئی چوری ہو جائے؟ میں نے دیکھا کہ میرے سوال کے جواب میں ان کے ذہن بالکل ہی خالی تھے۔ میں نے رات کا ذکر کیا اور کہا، تم سبھی برآمدے میں سوتے ہو، اس حالت میں بھی چوری ممکن نہیں۔ پھر اس عورت کے متعلق پوچھا جس کے نام پر لوٹا ہم نے گھمایا تھا۔ میرے کئی سوالوں کے بعد ڈسپینسر کی بیوی نے صاف کہہ دیا کہ اسے اس عورت پر بالکل شک نہیں۔ مجھے ماں اور بیٹیوں سے کوئی بھی ایسی بات نہ ملی جو مجھے سراغ رسانی میں مدد دیتی۔ میں نے دونوں ہی بیٹیوں کو بڑے غور سے دیکھا۔ بڑی بیٹی ماں اور چھوٹی کی نسبت زیادہ باتیں کرتی۔ میں نے یہ معلوم کرنے کے لیے اس کے ساتھ چند ایک باتیں کی کہ اس میں کتنی دلیری ہے۔ اس میں حجاب بھی تھا، شرم بھی، لیکن میں نے اس کی باتوں میں خاص قسم کی پختگی دیکھی جسے میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ ان تینوں نے ہی میرے پوچھنے پر صاف بتایا کہ ڈسپینسر گھر میں ہنگامہ قیامت برپا کیے رکھتا ہے اور ہر کسی کو مارتا پیٹتا ہے۔ چند دن پہلے اس نے بڑی بیٹی کو بہت مارا تھا۔ آپ کا ہار اور رقم اس گھر سے نکل گئی ہے، میں نے انہیں کہا، لیکن میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ چور ابھی تک اس گھر سے نہیں نکلا۔ میں نے یہ بات کہتے ہوئے بڑی بیٹی کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ چور اسی گھر میں ہے۔ میں نے بڑی بیٹی کے چہرے کا رنگ صاف طور پر ہی بدلتے دیکھا اور وہ بیٹھے بیٹھے اس طرح پیچھے ہٹی جیسے میں نے اسے پکڑ لیا ہو یا پھر پکڑ لوں گا۔ چہرے کے تاثر کی یہ تبدیلی شاید ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا، بس یہ تجربہ ہی مجھے دکھاتا تھا۔ اتنے میں اس کا بڑا بھائی آ گیا۔ میں نے اس کی ماں اور بہنوں کو وہاں سے اٹھایا اور اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ یہ ہے میرا ملزم۔ میں نے اس پر فوراً حملہ نہیں کیا، ادھر ادھر کی باتیں کر کے کہا کہ سنا ہے آپ کے والد صاحب گھر میں تشدد کرتے ہیں اور کسی کو بخشتے نہیں۔ تشدد نہیں، ظلم کہیں ظلم، اس نے کہا، اور مجھے بڑی تفصیل سے پتا کہ باپ نے گھر میں کیا فضا بنا رکھی ہے۔ اس نے کہا گھر ٹھہرنے کو تو جی ہی نہیں چاہتا۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ اس وقت گھر آؤں جب باپ گہری نیند سویا ہوا ہو۔ تم دفتر کے علاوہ کہاں وقت گزارتے ہو؟ اس نے جواب دیا، دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں۔ بازی کہاں لگتی ہے؟ میں نے مسکرا کر پوچھا، استادوں کے ساتھ یا دوستوں کے ساتھ؟ وہ کچھ گھبرایا اور بولا، میں پیشہ ور جواری تو نہیں، شغل کے لیے بس تاش کھیلتے ہیں اور 2-4 روپے کی بازی بھی لگا لیتے ہیں۔ میں نے بہت کریدا، گھما پھرا کر سوالات کیے، مگر جواب میں تلاش کر رہا تھا وہ مجھے نہ ملے۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ پیشہ ور جواری میرے جانے پہچانے ہیں، میں ان سب سے ہی پوچھوں گا، اسی لیے وہ سب سچ بتا دے۔ اس نے خود اعتمادی سے کہا کہ پوچھ لے، اگر میں تمہیں کہوں کہ ہار اور نقدی کے چور تم ہو تو کیا جواب دو گے؟ آپ مجھے چور کہہ سکتے ہیں کیونکہ آپ تھانے دار ہیں، اس نے کہا، پر میں کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ سنا ہے چند دن ہوئے تمہاری بہن کو تمہارے باپ نے بہت بری طرح مارا پیٹا تھا۔ میں نے کہا، وجہ کیا تھی؟ کیا کوئی برتن ٹوٹ گیا تھا یا پھر کوئی اور بات ہوئی؟ اگر میں آپ کو اصل وجہ بتا دوں تو آپ میری کچھ مدد کریں گے؟ اس نے سر جھکا لیا، خاموش ہو گیا۔ اس نے جب سر اٹھایا تو میں نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ اس نے کہا، ہم بہن بھائی اور ہماری ماں مظلوم ہیں، ہم گھر میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ میں بزدل ہو گیا ہوں۔ ہمارے محلے میں مجھ سے 2-3 سال چھوٹا ایک جوان ہے، وہ اپنے کوٹھے سے میری بہن کو اشارے کرتا رہتا ہے۔ ایک رات بہن اوپر بیت الخلاء میں گئی، ہم سوئے ہوئے تھے، میرے باپ کی آنکھ کھل گئی، وہ بھی اوپر چلا گیا اور اس نے میری بہن کو بہت پیٹا، پیٹتے پیٹتے نیچے لے آیا۔ ہم میں سے کسی کی جرت نہیں تھی کہ اسے چھڑاتا۔ معلوم ہوا کہ وہ نوجوان ہمارے کوٹھے پر آ گیا تھا اور میرے باپ نے انہیں پکڑ لیا تھا۔ وہ نوجوان بھاگ گیا اور بہن کی مصیبت آ گئی۔ وہ نوجوان دلیر اور بدماش ہے، امیر گھرانے کا ہے، ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ آپ اگر اسے ڈرا دھمکا دیں تو ہماری عزت محفوظ رہ سکتی ہے۔ میں نے وعدہ کیا کہ میں اس نوجوان کو تھانے بلاؤں گا۔ ڈسپینسر کے بیٹے سے میں نے بہت پوچھ گچھ کی پر وہ یہ نہ مانا۔ مجھے جواریوں کی رپورٹ کا انتظار تھا، ان سے ہار کے متعلق پتہ چل سکتا تھا۔ ہار نہیں تو یہی پتہ چل سکتا تھا کہ اس آدمی نے بہت زیادہ رقم کی بازی لگائی تھی۔ معلوم یہ بھی کرنا تھا کہ وہ پیشہ ور جواریوں کے ساتھ کھیلتا ہے یا اس کے اپنی بیان کے مطابق وہ شغل کے طور پر دوستوں کے ساتھ کھیلتا ہے۔ میں نے اس کے ساتھ چوری کے متعلق کوئی بات نہ کی۔ میں اٹھا اور تھانے چلا گیا۔ مولوی کو جا کے دیکھا، اس کے سارے قزبل نکل گئے تھے۔ وہ عورت چور ہے مولانا؟ میں نے اس سے پوچھا۔ اس نے ہنسنے کی کوشش کی مگر ہنس نہ سکا۔
میں نے کچھ بھی نہ کہا، کمرے سے باہر آ گیا، دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ شام کو اسپتال گیا۔ اس عورت کا خاوند بچ نکلا تھا مگر لاش بن گیا۔ اس سے تو اچھی طرح بولا بھی نہیں جاتا تھا، ابھی بیان دینے کے قابل بھی نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اسے دیکھ کر میں کچھ ایسا جذباتی ہو گیا کہ یہ عہد کر لیا کہ اس نوزر باز مولوی جو غیب دان بنا ہوا تھا اس آدمی کی طرح لاش بنا کر چھوڑوں گا۔ میں نے یہ دیکھ لیا کہ وہ ایک باری بیان دینے کے موڈ میں آ گیا تھا، لیکن میں بھی اسے ذہنی اذیت میں مبتلا رکھنا چاہتا تھا۔ میں نے ڈسپینسر کے گھر کے افراد سے باتیں کر کے بہت کچھ معلوم کر لیا۔ یہ صاف ظاہر ہو گیا تھا کہ چور اسی گھر میں موجود ہے۔ یا بڑا بیٹا ہو سکتا تھا یا پھر بڑی بیٹی۔ بیٹی کے متعلق یہ ہو سکتا تھا کہ اس نے چوری کر کے مال اس نوجوان کو دے دیا ہو جسے وہ چاہتی ہے۔ مجھے توقع تو یہی تھی کہ ایسا نہیں، ایسا ہی ہوا ہوگا۔ یہ بھی ممکن تھا، یعنی ایسا ہونے کا امکان تھا۔ یہ تو پتہ چل ہی گیا تھا کہ یہ نوجوان اس لڑکی سے ملتا تھا اور وہ لوفر لفنگا بھی تھا۔ لڑکی کے دل میں باپ کے خلاف انتقام کا جذبہ بھی تھا۔ بہرحال مشتبہ افراد کی فہرست میں یہ لڑکا اور اس کا چاہنے والا بھی شامل تھا۔ اس گھر میں ایک چھوٹا لڑکا جو 13-14 سال کا وہ بھی موجود تھا۔ میں نے اسے بھی نظر انداز نہیں کیا۔ رات کو مجھے رپورٹ یہ ملی کہ ڈسپینسر کا بڑا بیٹا پیشہ ور جواریوں کے ساتھ نہیں کھیلتا، وہ اسے جانتے ہی نہیں تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ معمولی سی قسم کا جوئے باز تھا۔ مجھے اس کے دوستوں سے ملنا تھا جن کے ساتھ وہ جوا کھیلتا تھا۔ یہ فہرست یہ آدمی مجھے خود ہی دے سکتا تھا۔ میں نے اسے بھی نظر انداز نہیں کیا۔ اگلے ہی روز کانسٹیبل دوائی کی تجزیاتی رپورٹ بھی لکھ کر آ گیا۔ اس میں ایک زہریلی آموزش تھی کیونکہ کچھ مقدار بھی تجزیے کے لیے بھیجی گئی تھی۔ یہ آموزش اس میں بھی پائی گئی۔ ڈسپینسر کے خلاف شہادت مکمل تھی۔ میں بھی اس کوشش میں تھا کہ مولوی کے خلاف آنت جرم ثابت ہو جائے۔ ایسا مواد مل تو گیا تھا جس سے ثابت یہ ہوتا کہ ایسے حالات اس شخص نے پیدا کیے جن سے متاثر ہو کر ڈسپینسر نے ایک آدمی کو زہر دے کر قتل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کی فریب کاری کی بھی شہادت مل گئی تھی۔ میں نے رپورٹ ڈاکٹر کو دکھائی۔ ڈاکٹر موقع کا گواہ بھی تھا، وہ ڈاکٹر بھی تھا لہٰذا مستند گواہ بھی۔ ڈاکٹر نے میری کچھ اور رہنمائی کی اور ہم نے زبانی کیس تیار کر لیا۔ میں نے حسب معمول آدھی رات کے بعد ڈسپینسر سے اقبالی بیان لینے یا اسے اقبالی بیان دینے کے لیے تیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ مولوی کو بھی میں اسی وقت لپیٹ میں لینا چاہتا تھا۔ دن کا پچھلا پہر تھا۔ میں نے کانسٹیبل اس نوجوان کو بلانے کے لیے بھیجا جس کے ساتھ ڈسپینسر کی بیٹی کے درپردہ تعلقات تھے۔ کانسٹیبل بہت دیر بعد واپس آیا۔ اس نے بتایا کہ وہ گھر نہیں ملا۔ اس کے گھر والوں سے کانسٹیبل کہہ کر آیا تھا کہ وہ جو ہی ہے اسے تھانے بھیج دیں۔ میں نے ڈسپینسر کے بڑے بیٹے کو بلانے کے لیے کانسٹیبل بھیجا۔ اسے پوچھنا تھا کہ اس کے جوئے باز دوست کون کون سے ہیں۔ بلانے کا مقصد کچھ اور بھی تھا۔ بعض تھانے داروں کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی مشتبہ کو تھانے میں ہی پابند رکھنے کی بجائے اسے بار بار تھانے بلاتے ہیں۔ ایک بار وردی کانسٹیبل بار بار اس کے گھر جاتا ہے، کبھی آدھی رات کو جا کے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اسے تھانے بلا کر بٹھا دیا جاتا ہے، بڑے پیار سے اس پر دہشت طاری کر کے گھر بھیجا جاتا ہے۔ اس طرح اس پر تشدد کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اس کا اعصابی نظام ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جاتا ہے اور بازد شکر سینے سے یہ رات تھانے دار کے وہ حوالے کر دیتا ہے۔ میں نے ڈسپینسر کے بیٹے کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی سلوک کرنے کی ٹھان لی۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ میرے پوچھنے پر وہ ایک ہی بار اپنے تمامی جوئے باز دوستوں کے نام بتا دے گا۔ وہ آ گیا۔ میں اس پر بڑا اچھا تاثر چھوڑ کر آیا تھا۔ اس کے دل میں تھانے داروں کا جو ڈر تھا وہ میں نے نکال دیا، لیکن میں نے اس کے چہرے پر جو تاثرات دیکھے وہ خوف کے بھی تھے، پریشانی کے بھی۔ مجھے آج تک اس کا چہرہ یاد ہے۔ اسے بٹھایا، خیر خیریت پوچھی، اس کی گھبراہٹ دور کرنے کی کوشش کی۔ اس کے آنسو نکل آئے۔ میں سمجھا کہ جرم اسے ملامت کر رہا ہے اور یہ میرے آگے اپنے ضمیر سے اب بوجھ اتار پھینکے گا، مگر جرم کی بجائے اس نے مجھ پر ایک بم پھینکا۔ میں کچھ دیر اس کے منہ کی طرف دیکھتا رہا۔ اس نے کہا، مصیبت اکیلی نہیں آتی، اتنا قیمتی ہار چوری ہو گیا، 300 روپے نکل گئے، ابا جان اتنے سنگین جرم میں اندر ہو گئے، رات میری بہن غائب ہو گئی ہے، بڑی یا چھوٹی؟ اس نے جواب دیا، بڑی۔ صبح وہ بستر پر نہیں تھی، اوپر دیکھا وہاں بھی نہیں تھی، 2 ہی تو جگہ تھیں، اوپر یا نیچے۔ 1-2 گھروں سے بھی پتہ کروایا، بیکار۔ اتنی سویرے اس کے گھر کیوں اس نے جانا تھا؟ بہت سوچا کیا کریں۔ میں اس لڑکے کے گھر گیا جن کے ساتھ میرے ماں باپ نے اسے کوٹھے پر پکڑا تھا، وہ نہ ملا۔ اب تک 3 بار اس کے گھر جا چکا ہوں،
وہ مل کے ہی نہیں دے رہا۔ وہ کوئی پیسے اور زیورات بھی لے کر گئی ہے؟ نہیں۔ تم میرے پاس کیوں نہیں آئے؟ میں نے پوچھا۔ رپورٹ نہیں کرنی تھی؟ کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا، اس نے کہا۔ بے عزتی کے سوا کیا حاصل ہوگا؟ اگر یہ لڑکا بھی گھر سے غائب ہے تو پھر میری بہن اس کے ساتھ ہی گئی ہے۔ ڈسپینسر کی ظالمانہ ڈکٹیٹرشپ نے اپنے 25 سالہ بیٹے میں اتنی سی بھی مردانگی پیدا نہیں ہونے دی کہ وہ اس صورتحال کے متعلق کوئی سوچ بھی سکتا۔ وہ رو رہا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ ابا جان کو بتا دوں؟ میں نے اسے کہا کہ وہ والات میں بند ہے، اپنا خون پینے کے سوا کیا کرے گا؟ اسے بھی نہ بتاؤ۔ میں اس بیٹے کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ اس کے نام سے اس کی بہن کی گمشدگی کی رپورٹ درج کر لی اور اسے ان الفاظ میں تسلی دی، مجھے اپنا باپ ہی سمجھو، گھبراؤ نہیں، حوصلہ رکھو۔ اس کے اس کیفیت سے فائدہ اٹھانے کے لیے میں نے کہا اپنے اوپر اتنا زیادہ بوجھ نہ ڈالو، اور اگر گھر سے ہار اور نقدی تم نے ہی نکالی ہے تو مجھے بتا دو، میں یہ کیس گول کر دوں گا۔ اب توجہ اپنی بہن کی برآمدگی پر اور اپنے باپ کا مقدمہ لڑنے پر مرکوز کر لو۔ اس نے جس انداز سے قسمیں کھائی میں مان گیا کہ اس نے چوری نہیں کی۔ اس سے بہت زیادہ باتیں ہوئیں۔ اس نے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا جیسے میری پناہ میں چھپ جانا چاہتا ہو۔ میری ہمدردی سے وہ چھوٹا سا بچہ بن گیا۔ اس نے اپنے باپ کے متعلق پوچھا کہ اس کا کیا بنے گا۔ میں نے اسے صاف بتا دیا کہ اس کے باپ کی قسمت میں 4-5 سال کی سزائے قید لکھ دی گئی ہے۔ اس نے کہا مجھے اس شخص کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں۔ میں نے اسے گھر بھیج دیا۔ مجھے اب لڑکی ڈھونڈنی تھی۔ وہ گزشتہ رات نکلی تھی اور اب اگلی رات شروع ہو چکی تھی۔ میں نے یہ رپورٹ خود ہی اپنے سر ڈال لی۔ اس میں میرا جنون بھی شامل تھا اور ہمدردی بھی۔ میں نے یہ یقین کرنے کے لیے کہ لڑکی اسی نوجوان کے ساتھ گئی ہے، ایک کانسٹیبل کو اس کے گھر بھیجا کہ وہ نہ ملے تو اس کے باپ کو بلا لائے۔ میں نے اتنی دیر میں غسل کر لیا اور کچھ کھا پی لیا۔ اس کا باپ میرے ہی انتظار میں بیٹھا تھا۔ اس کے بیٹے کے متعلق پوچھا تو اس نے پہلے تو لالمی ظاہر کی، پھر جھوٹ بولا۔ میں نے جب پولیس والوں کا لہجہ استعمال کیا تو اس نے بتایا کہ وہ رات کو کہیں نکل گیا تھا، واپس نہیں آیا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس سے پہلے بغیر وہ بتائے اتنی دیر تک کبھی غیر حاضر نہیں ہوا۔ ڈسپینسر نے کبھی تم سے شکایت کی تھی کہ تمہارا بیٹا اس کی بیٹی کو اپنے کوٹے سے اشارے کیا کرتا ہے؟ 3 بار اس نے شکایت کی، اس نے جواب دیا۔ تم نے اپنے بیٹے کو ان بیہودہ حرکتوں سے منع کیا تھا۔ میرا بیٹا؟ اس نے گالی دے کر جواب دیا۔ سرکش اور دلیر ہے، اسے کچھ کہو تو مرنے مارنے پر آ جاتا ہے۔ مختصر طور پر یہ کہ صبح کانسٹیبل اس کے بیٹے کو بلانے گیا تو اس شخص نے کہہ دیا تھا کہ وہ گھر نہیں ہے۔ وہ دراصل ڈسپینسر کی بیٹی کے ساتھ ہی غائب ہو گیا تھا۔ مجھے نظر یہ آنے لگا کہ ہار اور نقدی لڑکی اور لڑکے ہی لے کر گئے، لیکن ایک بار ہفتہ پہلے چوری ہوا تھا، تو کیا پھر چور کوئی اور ہے؟ یہ سوال مجھے پریشان کرنے لگا۔ لڑکی کو بھی بہرحال تلاش کرنا تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ یہ دونوں وارداتیں الگ الگ ہیں یا پھر ان کا آپس میں تعلق ہے۔ رات گزر رہی تھی۔ آدھی رات کے بعد مجھے ڈسپینسر سے 2 ہاتھ بھی کرنے تھے۔ ابھی وقت تھا آدھی رات کے بعد اس اسٹیشن پر 2 منٹ کے لیے رک کر ایک مسافر گاڑی گزرتی۔ بھاگنے والے اسی گاڑی پر سے گئے ہوں گے۔ میں ریلوے اسٹیشن چلا گیا۔ بکنگ کلرک کو آرڈر سے اسٹیشن ماسٹر کے دفتر میں بلایا۔ اس سے پوچھا کہ گزشتہ رات یہاں سے کسی نے 2 ٹکٹ خریدے ہوں گے۔ اس نے کاغذات دیکھ کر بتایا مجھے تعداد یاد نہیں رہی، 2 سے زیادہ ہی ٹکٹ خریدے گئے تھے۔ کلرک کو کسی ایک کا بھی چہرہ یاد نہیں تھا۔ اس نے کوئی عورت بھی نہیں دیکھی تھی۔ اس دور میں رش کا یہ عالم نہیں ہوتا تھا جو آج کل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ چھوٹے سے قصبے کے اسٹیشن پر رات کے پچھلے پہر کی گاڑی سے کون آتا جاتا تھا؟ میں نے ٹکٹ کلیکٹر کو بھی بلا لیا اور اس آدمی کو بھی جو گاڑی کے ڈرائیور کو ٹوکن دیتا ہے۔ 2 اور آدمی مل گئے جو پلیٹ فارم پر موجود تھے۔ ان میں سے 2 نے بتایا کہ انہوں نے ایک نوجوان کو ایک برقع پوش عورت کے ساتھ گاڑی میں سوار ہوتے دیکھا تھا۔ روشنی کم ہونے کی وجہ سے وہ اس نوجوان کو نہیں پہچان سکے۔ بکنگ کلرک نے یاد کرنے کی زیادہ کوشش کی۔ اسے کچھ یاد آ گیا۔ اس نے بتایا کہ یہ نوجوان، اسے یاد آ رہا ہے کہ اس نے 2 ٹکٹ خریدے تھے۔ میں نے اس کا ریکارڈ دیکھا، 2 ٹکٹ ایک ہی اسٹیشن کے تھے اور باقی الگ الگ اسٹیشنوں کے 2 ٹکٹ 30 میل دور کے ایک شہر کے تھے۔ یہ کوئی بڑا شہر نہیں تھا۔ مجھے معلوم یہ کرنا تھا کہ وہاں اس نوجوان کا کوئی دوست ہے یا پھر اللہ کے بھروسے سے وہ اس لڑکی کو ساتھ لے گیا ہے۔ میں تھانے واپس جاتے اس کے گھر چلا گیا۔ اس کے باپ اور بڑے بھائی سے پوچھا کہ اس شہر میں اس کا کوئی دوست ہے۔ اس کے بھائی نے بتایا کہ اس قصبے کا ایک نوجوان وہاں ملازم ہے اور وہ 2-3 مہینے ہوئے شادی کر کے اپنی بیوی کو ساتھ لے گیا ہے۔ دوستی گہری بتائی گئی تھی۔ میں آپ کو 1-2 ایسی کہانیاں بھی سنا چکا ہوں
جس میں ایک آدمی لڑکی کو بھگا لے گیا اور اسے اپنے دوست کے گھر پر رکھا۔ اس واردات میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہوگا۔ بہرحال میں نے اس دوست کے گھر کا پتہ پوچھ لیا۔ میں تھانے چلا گیا۔ ارادہ یہ کیا کہ صبح اس نوجوان کے دوست کا ایڈریس اس کے گھر والوں سے پوچھوں گا۔ میں نے ڈسپینسر کو حوالات سے نکلوایا اور اسے اپنے دفتر میں بٹھا لیا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس کی ذہنی کیفیت کیا ہو چکی ہوگی۔ مجھے تمہاری اقبالی بیان کی کوئی ضرورت ہی نہیں، میں نے اسے کہا۔ تمہارا جرم ثابت ہو چکا ہے۔ اس نے پوچھا، وہ مر تو نہیں گیا؟ تم نے کوئی کسر نہیں رہنے دی تھی۔ میں نے کہا، اللہ نے اسے بچا لی ہے، لیکن اسے مرا ہوا ہی سمجھو۔ غریب آدمی 1 سال تک کام کرنے کے قابل نہیں رہا۔ میں نے تنزیہ لہجے میں کہا، جس مذہب کے تم جنونی ہو وہ مذہب تمہیں یہ سکھاتا ہے کہ کسی انسان کی جان لے لو۔ میں تمہیں اگر رہا کر بھی دوں تو تم خدا کے عذاب سے نہیں بچ سکو گے۔ میں نے دھیمی سی آواز میں کہا، خدا کی لاٹھی بے آواز چل چکی ہے۔ تم جس بیٹی کو پردوں میں چھپا کر رکھتے تھے وہ ایک آدمی کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی ہے۔ اسے ایسا دھچکا لگا جو میں نے محسوس بھی کیا۔ اس کا گندمی چہرہ لاش کی طرح سفید ہو گیا۔ اس کی زبان جیسے اکڑ گئی۔ اس کی آنکھیں بھی ٹھہر کر مجھ پر جمی رہیں۔ اب جھوٹ بول کر خدا کے خیر میں اضافہ نہ کرو، میں نے کہا، اپنے گناہوں کا اعتراف کرو، شاید خدا تمہیں بخش دے۔ اس کے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اسے تسلی دی اور بتایا کہ میں نے اس کے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھ لیا ہے اور خود ہی اس کی بیٹی کی گمشدگی کی رپورٹ لکھ کر کارروائی بھی شروع کر دی ہے۔ اسے یہ بھی بتایا کہ میں بہت جلد اس کی بیٹی کو برآمد کروا لوں گا اور وہ جس کے ساتھ گئی ہے اس کے خلاف اغوا کا کیس بناؤں گا۔ اس کے اقبالی بیان کی ضرورت نہیں تھی، ثبوت اور شہادت قابل اعتبار تھی۔ میں دراصل اس مولوی کے خلاف اس سے بہت کچھ کہلوانا چاہتا تھا۔ مجھے زیادہ پریشان نہ ہونا پڑا۔ اس نے بیان دے دیا۔ اس میں وہی کچھ تھا جو میں آپ کو پہلے ہی سنا چکا ہوں۔ میں نے جرح کے ذریعے اسے لقمے دے دے کر مولوی کے خلاف ضرورت کی باتیں کہلوا لیں۔ مثلا یہ کہ ڈسپینسر کو کئی بار خیال آیا کہ جس عورت کے نام پر لوٹا گھوما ہے وہ چوری کس طرح کر سکتی تھی۔ اسے یہ ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ اس نے مولوی سے بات کی تو مولوی نے قرآن کا روپ دے کر اور چپ زبانی سے اس کو قائل کر لیا کہ چوری سی عورت نے کی ہے۔ بیان میں نے یہ بھی کہلوایا کہ اس عورت پر شک کا اظہار ڈسپینسر نے نہیں مولوی نے کیا۔ میں نے اسے یہ بھی منوا کر کہلوایا کہ مولوی نے اسے اسلام کے حوالے سے اس عورت اور اس کے خاوند کے خلاف بھڑکایا بھی تھا۔ ڈسپینسر سے میں فارغ ہوا تو مرغ اذانے دے رہے تھے۔ میرا بھی سر چکرا رہا تھا۔ اب مولوی کی باری تھی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ مولوی کو اسی وقت اپنی لپیٹ میں لے لیتا۔ میں سونے کے لیے چلا گیا اور ایسا سویا کہ صبح 9 ساڑھے 9 بجے کے قریب ہی آنکھ کھلی۔ کسی نے جگایا نہیں۔ تانا ایسا ہی نے سنبھال رکھا تھا۔ میں بھی جلدی تیار ہو کر اپنے دفتر میں گیا۔ تھوڑی دیر بعد ضلع سے کانگریس پولیس انسپکٹر آ گیا۔ یہ اس کا اچانک دورہ تھا جسے چھاپا بھی کہا جا سکتا ہے۔ میری خوش قسمتی تھی کہ میں کچھ دیر پہلے جاگ کر دفتر میں آ گیا تھا، ورنہ محکمانہ کارروائی ہو جاتی۔ انسپکٹر نے معائنہ شروع کر دیا اور اس نے فرمائش بھی کر دی کہ وہ دیسی کھانے کھائے گا۔ میں نے انتظام کیا، اسے دوپہر کا کھانا کھلایا۔ وہ پچھلے پہر روانہ ہوا۔ میرے کاموں میں کچھ تاخیر ہو گئی۔ میں نے صحیح سے کہا کہ وہ ڈسپینسر کو مجسٹریٹ کے پاس اقبالی بیان قلم بند کروانے کے لیے لے جائے اور اسے جوڈیشنل حوالات میں بھی چھوڑا ہے۔ روانگی کے وقت میں نے اس سے وعدہ کیا کہ کم سے کم سزا دلواؤں گا اور اس کی بیٹی کو بھی برآمد کروں گا اور اس کے گھر کا بھی خیال رکھوں گا۔ خدا کے سوا میرے بیوی بچوں کا کوئی نہیں، اس نے روتے ہوئے کہا۔ آپ پولیس انسپکٹر ہیں، میں آپ سے یہ توقع نہیں رکھ سکتا کہ آپ میرے گھر کا خیال رکھیں گے۔ اسی طرح خیال رکھوں گا جس طرح تم رکھتے تھے۔ میں نے اسے یہ خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے کہا۔ میں مسلمان ہوں اور اس قبرستان میں میرا فرض ہے کہ ایک مصیبت زدہ مسلمان گھرانے کا خیال رکھوں۔ اس کے پاؤں کے نیچے زمین نہیں تھی۔ میرے جذباتی سارے نے بہت کام کیا۔ میں نے اسے کہا کہ اس نے جو بیان مجھے دیا ہے وہی مجسٹریٹ کو دے دو ورنہ اسے نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس نے پرزور الفاظ میں وعدہ کیا کہ وہ میری نصیحت پر عمل کرے گا۔ مجھے اس دوست کا ایڈریس معلوم کرنا تھا جس کے متعلق مجھے شک تھا کہ لڑکی کو وہاں پر رکھا گیا ہوگا۔ ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ وہ بھگوڑے نوجوان کے گھر سے اس گھر کا پتہ پوچھے، وہاں کا مطلوبہ ایڈریس بھی لے کر آ جائے۔ مجھے اس شہر کا ایڈریس درکار تھا جہاں وہ ملازم تھا۔ ایڈریس آتے آتے شام ہوگی۔ مجھے اس ایڈریس پر چھاپا مارنا یا پڑھوانا تھا۔ اس مقصد کے لیے میں نے ایسائی کو ضروری عملے کے ساتھ تیار کیا۔ مجھے رات غیبدان مولوی سے بیان لینا اور اسے ایسے چگجنے میں جگڑنا تھا جسے وہ نکل ہی نہ سکے۔
عین اس وقت ایک گاؤں سے 2 پارٹیوں کی لڑائی کی رپورٹ آ گئی۔ اکٹھی 4-5 چارپائیاں تھانے میں اتریں۔ 4 شدید زخمی تھے اور ایک مر چکا تھا۔ فوراً بعد دوسری پارٹی کے بھی زخمی آ گئے۔ یہ تفتیش والا کیس نہیں تھا، کھلی قسم کی لڑائی ہوئی تھی۔ تاہم کام بہت ہو گیا، فوری کارروائی کرنی بہت ضروری تھی۔ مجھے رات بھر اب اس کیس کے لیے جاگنا تھا۔ ایسا ہی بھی مصروف ہو گیا۔ زخمیوں کے بیان لیے جانے لگے۔ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوائی۔ معلوم نہیں سورج کب غروب ہوا۔ رات گزرتی جا رہی تھی۔ شام کے بعد کوئی لاری قصبے سے نہیں جاتی تھی۔ ایسا ہی نے کہا کہ وہ آدھی رات کے بعد کسی گاڑی سے اس شہر چلا جائے جہاں توقع تھی کہ لڑکی گئی ہوگی۔ آدھی رات سے آدھا پون گھنٹہ پہلے ہی میرے ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے ریسیور اٹھایا تو اسی شہر کا ایک سب انسپکٹر بول رہا تھا۔ وہ سکھ تھا۔ سکھ تو ہوتے ہی زندہ دل اور اپنی مخصوص زبان میں وہ باتیں کیا کرتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی اس کی کچھ بے تکلفی تھی۔ اس نے مجھے پنجابی میں یہ کچھ کہا۔ اس کا ترجمہ اردو میں یوں ہے: اوے ملکہ، تم اپنے علاقے کے دانے سنبھال کر کیوں نہیں رکھتے؟ تمہارا ایک پکا ہوا دانہ میرے پاس آ گیا ہے۔ میں سمجھ نہ سکا۔ ہم ہنسی مذاق کیا کرتے تھے۔ سکھ کے جواب میں نے بھی مذاق شروع کر دیا۔ میرے تو فرشتوں کو بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ سکھ مجھے کتنی قیمتی رپورٹ دے رہا ہے۔ وہ کافی برہنہ زبان بول رہا تھا۔ آخر اس نے سنجیدگی سے جو اطلاع دی وہ یہ تھی کہ کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے، یعنی آدھی رات سے پہلے، اس کا ایک کانسٹیبل ریلوے اسٹیشن پر ڈیوٹی گھوم رہا تھا۔ اس کے کسی دوست نے جو اتفاق سے اس تھانے کا مخبر بھی تھا، اس کانسٹیبل کو بتایا کہ ایک جوان آدمی ایک لڑکی کو ساتھ لیے پھرتا ہے۔ لڑکی برقعے میں اور وہ رو رہی ہے۔ مخبر شام سے ہی ان کا پیچھا کر رہا تھا۔ ان دونوں کو اس نے ایسی حالت میں ادھر ادھر گھومتے پھرتے جیسے دیکھا جیسے ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں اور وہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کہاں جائیں۔ لڑکی کے ساتھی کی پریشانی صاف ظاہر تھی۔ مخبر نے برقعے کا نقاب گرا ہوا ہونے کے باوجود محسوس کر لیا تھا کہ لڑکی رو رہی ہے۔ پولیس کے کسی آدمی کے لیے، تجربے کار استاد مخبروں کے لیے مشکوک افراد کو بھانپ لینا بالکل مشکل نہیں ہوتا۔ یہ لڑکا لڑکی اسٹیشن کے مسافر خانے میں چلے گئے۔ مخبر نے وہاں بھی ان پر نظر رکھی۔ اسے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی اور ہی معاملہ ہے۔ اس نے اپنے کانسٹیبل دوست کو دیکھ لیا اور اس سے اس کا ذکر کیا۔ اس وقت لڑکا لڑکی مسافر خانے کے ایک کونے میں بیٹھے تھے۔ کانسٹیبل ان کی طرف چل پڑا۔ لڑکے نے کانسٹیبل کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اس نے لڑکی کو اٹھایا اور تیز تیز قدم اٹھاتے دونوں ہی باہر کو چل پڑے۔ کانسٹیبل اور مخبر بھی تیز چلے۔ لڑکا لڑکی اور بھی تیز ہو گئے۔ کانسٹیبل نے انہیں پکارا تو وہ اور بھی تیز ہو گئے۔ کانسٹیبل دوڑ پڑا، لڑکا بھی دوڑ پڑا، مگر لڑکی سے نہ دوڑا گیا۔ لڑکے نے اسے دیکھا تو وہ واپس آ گیا۔ ہمارے لوگ تماشا دیکھنے والے جو ہیں فوراً ہی جمع ہو جاتے ہیں۔ لڑکی نے، جو دراصل 22 سال کا نوجوان تھا، کانسٹیبل کو رشوت بھی پیش کی۔ اس کے ساتھ مخبر بھی تھا جو چھوٹی چھوٹی کارروائیوں کا عادی مجرم بھی تھا۔ کانسٹیبل اور مخبر رشوت سے انکار نہ کرتے بلکہ منہ مانگی رشوت لے لیتے، مگر وہاں لوگ تماشا اکٹھا دیکھنے شروع ہو گئے تھے۔ ان میں ہندو بھی تھے اور مسلمان بھی۔ مسلمانوں نے برقع دیکھا تو اس کے احترام میں بھڑک اٹھے۔ کانسٹیبل ہندو تھا۔ معاملہ فرقہ وارانہ صورت اختیار کر گیا، لہٰذا ضروری ہو گیا کہ اس نوجوان اور لڑکی کو تھانے لے جایا جائے۔ مسلمان بھی جوش ایمان کے ساتھ چل پڑے اور ہندو بھی۔ کانسٹیبل اور مخبر کی رشوت ماری گئی۔ سکھ تھانے دار نے اس چھوٹے سے کیس کی تلاشی لی جو نوجوان اٹھایا پھرتا تھا۔ اس میں سونے کا ایک ہار اور رقم بھی برآمد ہوئی جو 300 اور 400 کے درمیان تھی۔ یہ کوئی جرم نہیں تھا، یہ ان کی ذاتی ملکیت کی اشیاء تھی۔ تھانے دار نے ان سے ان کے ٹھکانے کے متعلق پوچھا اور اپنے انداز سے پوچھ گچھ کی تو یہ کھلا کہ یہ دونوں ہی گھروں سے بھاگے ہوئے ہیں۔ دونوں نے ہی میرے قصبے کا نام لیا اور اپنے نام صحیح طور پر بتا دیے۔ ان پر وہاں زیادہ سے زیادہ آوارہ گردی کا الزام عائد ہو سکتا تھا۔ سکھ تھانے دار نے باہر نکل کر مسلمانوں کو بتایا کہ یہ لڑکی گھر سے بھاگی ہوئی ہے اور اسے واپس گھر بھیجا جا رہا ہے تاکہ اس کے ماں باپ کی عزت محفوظ رہے، اور یہ بھی کہ انہیں حوالات میں بند نہیں کیا جائے گا، عزت سے رکھا جائے گا۔ مسلمان مطمئن ہو گئے۔ سکھ نے بذریعہ مجھے اطلاع دی۔ میں نے اسے بتایا کہ یہ دونوں میرے ملزم ہیں۔ ہار اور رقم کی چوری کی رپورٹ میرے پاس درج ہے اور لڑکی کی گمشدگی کی بھی رپورٹ درج ہے۔ میں نے اسے یہ بھی بتایا کہ میرا SI آ رہا ہے، دونوں کو اس کے حوالے کر دیا جائے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس کی ذات باری کی خاص کرم نوازی تھی کہ میرا کام تو گھر بیٹھے ہی ہو گیا۔ میں لڑائی والے کیس کی کارروائی میں الجھ گیا تھا۔ رات کا 1 بج گیا۔ IO 2-3 کانسٹیبلوں کو ساتھ لے کر چلا گیا۔ مجھے بہت زیادہ تھکن ہو جانی چاہیے تھی
لیکن ڈسپینسر کی بیٹی ہار اور رقم کی برآمدگی نے مجھے تر و تازہ کر دیا۔ ویسے بھی وہ جوانی کا دور تھا۔ میں تفتیش کے کمرے میں چلا گیا۔ جناب مولانا بند تھے۔ یہ شخص مسلمانوں کے گھروں کے پکے ہوئے مرغن خانوں اور حلوے اور کھیر کا عادی تھا۔ اس کی صحت قابل رشک تھی اور اس کا راز بھی یہی تھا۔ میرے پاس اس نے جتنی وقت روٹی کھائی، میں نے اسے ایک وقت بھی گوشت نہیں دیا۔ تندور سے تڑکے کے بغیر دال منگوا کر اسے کھلاتا رہا۔ میں نے یہ اہتمام خاص طور پر کیا تھا تاکہ وہ اپنی اصلی جگہ پر آ جائے۔ اس جگہ وہ آ گیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی ہاری ہوئی آواز میں بولا، میرے ساتھ یہ آپ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ وہی جو بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ میں نے راجہ پورس کے وہ الفاظ دہرائے جو اس نے سکندر اعظم سے کہے تھے۔ تم اب میرے چکر سے نہیں نکل سکتے، میں نے اسے کہا۔ بیان دو یا نہ دو، پر میرے پاس شہادت آ گئی ہے کہ لڑکے کو تم نے اس کام کے لیے 4 آنے دیے تھے کہ وہ اس عورت کی پرچی پر لوٹا گھما دے۔ میرے پاس اس کی بھی شہادت آ گئی کہ تم عورت کو پھانسنا چاہتے تھے اور اسے ڈسپینسر میں نہیں، تم نے لوٹے کے عمل کے لیے بلایا تھا۔ کہو تو تمہاری جرم کی پوری کہانی بجمع ثبوت اور شہادتوں کے سنا دوں۔ ہاں، اگر تم نے خود یہ کہانی سنائی تو پھر میں تمہارا کچھ خیال کروں گا۔ اگر مجھے چکر دینے کی کوشش کرو گے تو اس عورت کے خاوند کو قتل کرنے کی کوشش میں تمہیں کم از کم 10 سال کے لیے جیل بھجوا دوں گا۔ اس نے پوچھا، وہ مر تو نہیں گیا؟ تم اپنی کہانی سناؤ، میں نے کہا۔ ہیرا پھیری نہیں چلے گی۔ اس نے رشوت پیش کی، میرے پاؤں پکڑے، رشوت کا بھاؤ چڑھایا۔ میں خاموشی سے اس کے منہ کی طرف دیکھتا رہا۔ مجھے میرے گھر لے چلیں، اس نے کہا۔ وہاں جتنی رقمیں لے لیں، رقم تھوڑی نہیں ہے۔ میں خاموش رہا۔ اس نے رازداری سے کہا، میرے محلے کی کسی عورت کا نام لیں، آپ کے پاس لے آؤں گا۔ میں خاموش رہا، لیکن میرے اندر ایک بگولا اٹھ رہا تھا۔ اس نے کہا، ڈسپینسر کی بڑی بیٹی لا دوں؟ خدا کی قسم، ایسی لڑکی تو آپ نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی ہوگی۔ میری ارادے اور کوشش کے بغیر میرا دایاں بازو لاٹھی کی طرح اٹھا اور میرا ہاتھ اس قدر زور سے اس کے منہ پر پڑا کہ وہ گھوما، چکرایا اور مجھ سے 3-4 قدم دور جا گرا۔ وہ اٹھا تو میں نے اس کے پہلو میں گھونسا مارا۔ وہ اس پہلو پر جھکا اور گر پڑا۔ خدا نے مجھے بازو لمبے عطا کی ہیں اور میرے ہاتھ میں محمد علی باکسر جیسی طاقت تھی۔ وہ اٹھ نہ سکا۔ میں نے اس کی کلائی پکڑ کر بازو مڑوڑا اور اسے اٹھایا۔ وہ دموہا ہو گیا۔ یہ شخص پہلے ہی روز میرے سامنے آیا تھا تو اس نے مجھ پر اپنی غیبی قوت کا رعب جمانے کی کوشش کی تھی، مگر گنہگار کی ایکٹنگ زیادہ دیر تک کامیاب نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کا دماغ بالکل اپنی اسی جگہ آ گیا جہاں پر میں لانا چاہتا تھا۔ اس نے پانی مانگا، میں نے اسے پانی پلایا اور کہا کہ اپنی اصلیت بتا دے، اپنے گناہوں کی پوری رودات سنائے۔ اس کا بیان بہت طویل تھا۔ آپ کی دلچسپی کی بات یہ ہے کہ وہ امبالہ میں اپنے ہی جیسے ایک مولوی کا شاگرد تھا۔ اس وقت اس کی عمر 14-15 سال تھی۔ وہ سوتیلی ماں کے برے سلوک سے جالندھر سے بھاگا تھا۔ امبالہ کی ایک مسجد میں اس نے پناہ لے لی تھی۔ امام کو اس نے بتایا کہ وہ کیوں بھاگا ہے اور اب وہ واپس نہیں جانا چاہتا۔ امام نے اسے اپنے پاس رکھ لیا، اس سے خدمت کرواتا رہا اور اسے یہی علم و ہنر سکھاتا رہا جس کا کمال اس نے ہار اور نقدی کی چوری کے سلسلے میں دکھایا تھا۔ امام نے اسے یہ بھی سکھایا کہ لوگوں پر جذباتیت اور اپنا تقدس کس طرح طاری کیا جاتا ہے۔ قرآن کی چند ایک آیت بھی اسے یاد کروا دی اور اسے وقت سکھا دیے جن کا کوئی موضوع ہی نہیں ہوتا، لیکن سامعین پر وجد طاری ہو جاتا ہے۔ مختصر طور پر یہ کہ یہ شخص بغیر علم کے عالم اور مذہب سے بیگانہ رہ کر مذہبی پیشوا بن گیا۔ استاد نے اسے کتاب سے فال نکالنے، غیب کا حال بتانے، لوٹا گھمانے اور خواتین کو جذباتیت کے جال میں پھانس کر عیش و عشرت کرنے کے طریقے بھی بتائے۔ مسلمانوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ اس نے کہا، مسلمان مذہب کے نام پر مر مٹتا ہے۔ اگر ہماری قوم مذہب سے واقف ہو جائے تو ہمارے ہاتھ کی صفائی اور زبان کا جادو ہی ختم ہو جائے۔ بہرحال اس نے امامت کے ایسے راز فاش کیے ہیں جو بیان کر دوں تو مجھ پر ہی کفر کا فتویٰ لگ جائے گا۔ یہ شخص جب جوان ہو گیا اور آزادی سے کاروبار چلانے کے قابل ہو گیا تو اپنے استاد کے صندوق سے 500-600 روپیہ چوری کر کے غائب ہو گیا۔ 3-4 جگہوں پر رہا، آخر میرے قصبے کی اس مسجد میں آ گیا۔ اسے شاید پتہ چل گیا تھا کہ اس مسجد کا امام مر گیا ہے۔ اسے مسجد دے دی گئی۔ اس کے اقبال جرم کے مطابق ڈسپینسر کی بڑی بیٹی بھی اس کے جادو سے محفوظ نہیں رہی تھی۔ ڈسپینسر اس کا اندھا مرید تھا۔ صرف ایک یہ عورت تھی جس پر اس نے چوری کا الزام لگایا، جو اس کی اصلیت بھانپ گئی تھی۔ اس شخص نے اس عورت کے متعلق وہی بیان دیا جو اس عورت اور اس کے خاوند کی زبانی میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ ایک روز ڈسپینسر نے اسے بتایا کہ اس کی بیوی نے صندوق کھولا تو اسے پتہ چلا
کہ सोने का एक हार और 300 रुपये गायब हैं। मौलवी ने फौरन कहा, लोटा चोर को पकड़ लेगा। उसने कोई अदाकारी की और डिस्पेंसर को लोटा घुमाने का दिन और वक्त बताया। उसने बयान में कहा कि उसने इस औरत को फांसने की तरकीब सोच ली, उसे झांसे दिए, धमकियां भी दी। आखिर उसे मुश्तबा अफराद में शामिल भी कर लिया गया। लोटा थामने वाले लड़के को उसने 4 आने देकर मशक कराई कि वो किस तरह लोटा घुमाएगा। आज 4 आने कुछ नहीं समझे जाते, पर उस जमाने में 4 आने में कुनबे की हांडी भी पक जाया करती थी। लड़के ने उसका ये फ्रेब कामयाब कर दिया। औरत का रद्द-ए-अमल वही था जो मैं आपको पहले ही सुना चुका हूँ। उस शख्स ने औरत से कई बार कहा कि वो उसके पास आ जाए, इल्ज़ाम साफ कर दिया जाएगा, मगर औरत की किरदार की पक्की बहुत साबित हुई। मौलवी ने उसके खावंद को फांसने की कोशिश की, मगर बेसुध। इस दौरान वो डिस्पेंसर को भड़काता रहा। 2-3 बार डिस्पेंसर ने उसे कहा कि बेशक लोटा इसी औरत के नाम पर घुमाए, लेकिन गौर किया जाए तो मुमकिन नजर नहीं आता कि उस औरत ने चोरी की होगी। उसने मौलवी को बताया कि जेवरात वाले संदूक कहाँ पड़े थे, मगर उस शख्स ने एक बाली बयान में कहा कि उसने डिस्पेंसर से कहा कि लोटा मैंने नहीं, कुरान की आयत ने घुमाया है। कुरान के काम पर शक करना गुनाह है, और जो औरत और उसका खामन चोरी के गुनाह के अलावा कुरानी आयत की नाफरमानी का भी गुनाह कर रहे हैं। उसने डिस्पेंसर को कुरान और इस्लाम के नाम पर ऐसा भड़काया कि उसे अपने ऊपर काबू ही ना रहा। उस शख्स ने यह भी कहा कि इस औरत को और उसके खामन को अगर चोरी की सज़ा ना मिल सके तो इन्हें कुरानी आयत की नाफरमानी की सज़ा ज़रूरी मिलनी चाहिए। जो कोई कुरानी आयत के फैसले को तस्लीम ना करे, उसे सज़ा देना हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। डिस्पेंसर चूँकि जनूनी मजहब परस्त था, इसलिए उसने अपना फ़र्ज़ अदा करके सवाब दीन हासिल करने का ये तरीका इख्तियार किया कि उस औरत के खामन को दवा दी तो उसमें जहरीली दवाई की आमदिश कर दी। उसने मेरी मर्जी के मुताबिक बयान दे दिया। मैंने उसे दूध पिलाया और फिर चारपाई पर बिस्तर मंगवाकर उसे उसी कमरे में सुला दिया। इससे पहले वो फर्श पर सोता था। शहर का वक्त हमें भी ज़रा आराम के लिए चला गया। 8 बजे मैं अपने दफ्तर में आया और उसके लिए निहायत अच्छा नाश्ता मंगवाया। उसे अपने कब्जे में रखने के लिए उसे हालत में बंद ना किया, अपने दफ्तर में ले आया, उसकी उसी तरह इज्जत की जिसका वो आदी था। उसे बस दूसरे शहर में मजिस्ट्रेट के पास बयान कलम बंद करवाने के लिए भी तो जाना था। मैं उसे हथकड़ी लगाने लगा तो उसका रंग पीला पड़ गया। इसे इन्हीं लोगों में से गुजार कर लाड़ी अड्डे तक ले जाना था जो उसे झुक झुक कर सलाम करते थे। उसने मेरे आगे हाथ जोड़कर कहा कि हथकड़ी तो ना लगाओ। मेरी जरूरत भी ये थी कि मजिस्ट्रेट को मेरी मर्जी के मुताबिक बयान दे दे। मैंने उसे कहा कि हथकड़ी ना लगाना जुर्म है, लेकिन मैं उसके एहतराम को कायम रखने के लिए यह जुर्म भी कर गुजरूंगा, और अगर उसने मजिस्ट्रेट को बयान देते वक्त कोई गड़बड़ की तो मैं इसे इस औरत के खामन के कत्ल के जुर्म में सजाए मौत दिलवाऊंगा। उसने पूछा, क्या वो मर गया है? मैंने जवाब दिया, हाँ वो मर गया है। मैं उसे मजिस्ट्रेट के पास ले गया। उसने भी डिस्पेंसर की तरह मेरी मर्जी के मुताबिक बयान कलमबंद करवा दिया। उसे जेल के हवालात में भेज दिया गया। मैं वापस आया तो सूरज गरूब हो चुका था। ऐसा है कि डिस्पेंसर बेटी को और उसके नौजवान को लेकर आ गया था। मैंने आपको पहले ये नहीं पता कि इनकी शनाख्त के लिए नौजवान के बाप और लड़की के बड़े भाई को ऐसा ही साथ लेकर गया था। वो दोनों थाने में बैठे थे। लड़की रो रही थी। बाखुदा मुझे भी रोना आ गया। मैंने उसके सर पर हाथ फेरा। वो मेरे दफ्तर में बेंच पर बैठी हुई थी। उसे भगा कर ले जाने वाला भी उसके साथ ही बैठा था। वो शायद अपने आप को चालाक और होशियार समझता था। मेरा हाथ लड़की के सर पर था। वो उठा और बड़ी पुख्ता आवाज में बोला, देखो साहब, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि मैंने इसे अगवा नहीं किया, यह खुद मेरे साथ गई थी। मैंने पूरी ताकत से वैसा ही थप्पड़ उसके मुंह पर मारा जैसे मौलवी को मारा था। मौलवी तो बड़ा ही सेहतमंद था, मुझसे 3-4 कदम दूर गिरा था। ये नौजवान 6-7 कदम दूर दीवार से जा लगा। हेड कांस्टेबल अंदर आ गया। मैंने उसे कहा कि इसे पिछले कमरे में जाकर बंद कर दो। हेड कांस्टेबल उसे ले गया तो मैंने लड़की के भाई को अंदर बुलाकर कहा कि अपनी बहन से कहो कि मुझे थानेदार ना समझे। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें बाप बनकर दिखाऊंगा। भाई ने बहन को समझा दिया। मैंने सूटकेस खोलकर हार निकाला। भाई ने हार पहचान लिया। मैंने उसे बाहर भेज दिया। लड़की को अपने करीब बैठाकर उसके दिल से पुलिस और उसके जुर्म की दहशत निकालने की कोशिश की। इस कैफियत में मुजरिम तिनकों के सहारे ढूंढा करते हैं। ये तो फिर पर्दा नशीन लड़की थी। इसे मेरी शफकत कबूल कर ली। उसने मेरे कहने पर बुरखे का नकाब भी उलट दिया। मैं जो पूछूं मुझे सही बता देना ताकि मैं तुम्हें बचा सकूं। मैंने कहा, मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं करना चाहता, तुम्हें घर भेजना चाहता हूँ। हार और रुपए तुमने संदूक से निकाले थे। उसने कुछ सर हिलाया, कुछ सरगोशी की। जी, ये चोरी इसी ने की थी। मुझे पहले ही रोज शक हो गया था कि चोर तो इसी घर में मौजूद है।
مجھے پر شک اس لڑکی کے بڑے بھائی پر تھا۔ آگے چل کر لڑکی پر شک ہوا تھا، لیکن میری توجہ بڑے بھائی پر تھی۔ میں نے اسے شک کی بنا پر ڈسپینسر سے کہا تھا کہ میں چور پکڑوں گا لیکن رپورٹ درج نہیں کروں گا۔ میرا مقصد یہی تھا کہ ایک مسلمان گھرانہ بدنام نہ ہو، اندر ہی اندر معاملہ دب جائے۔ اس بدبخت 9 سال بعد مولوی نے کچھ ایسے حالات پیدا کر دیے کہ ڈسپینسر میری بات سمجھ ہی نہ سکا، اور اب اس گھر کی ایک لڑکی چوری کا اعتراف کر رہی تھی۔ میں اسے بچانا چاہتا تھا۔ میری حوصلہ افزائی اور مشفقانہ سلوک کے زیر اثر اس نے اپنا سینہ میرے آگے کھول کر رکھ دیا۔ میں ہمدردی کا اظہار کرتا گیا اور وہ بولتی چلی گئی، مختصر طور پر یہ کہ وہ باپ کے سلوک اور اتنی کڑی پابندیوں سے تنگ آ گئی تھی۔ ان کے گھر میں کبھی کوئی ہنستا یا مسکراتا بھی نہیں تھا۔ باپ صرف ڈانٹتا ہی نہیں تھا بلکہ دونوں بیٹیوں پر شک بھی کرتا۔ اس کے بولنے کے انداز میں طنز ہوتی۔ کوٹھے پر بیت الخلاء میں دیر لگ جائے تو باپ پوچھتا کہ کیوں دیر لگی۔ یہ الفاظ اس کے زبان پر رہتے تھے۔ اوپر جا کر دیکھتی ہو۔ نماز اس انداز سے پڑھنے کو کہتا کہ بہن بھائیوں کے دل میں سے نماز کی پسندگی ہی ختم ہو گئی۔ وہ نماز خدا کے حکم سے نہیں بلکہ باپ کے حکم سے پڑھتے تھے۔ اس لڑکی نے بتایا کہ اس کے لیے اور اس کے بہن بھائیوں کے لیے سب سے زیادہ اذیتناک وقت وہ ہوتا جب ان کا باپ ان کی ماں کو مارتا پیٹتا تھا۔ ذرا ذرا سی بات پر وہ ماں کو مارنے لگتا۔ مختصر طور پر یہ گھر جہنم بنا ہوا تھا۔ لڑکے تو باہر گھوم پھر لیتے، پر مصیبت اصل میں لڑکیوں کی تھی جو دروازے میں ذرا سا پردہ اٹھا کر ایک آدھ منٹ کے لیے بھی کھڑی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لڑکی نے بتایا کہ اس کی چھوٹی بہن تو پتھر بن گئی ہے، جسے وہ جوان ہوئی ہی نہیں، اندر ہی اندر مر گئی، مگر یہ لڑکی اپنے من کو نہ مار سکی۔ ایک طرف تو باپ انہیں باہر کی ہوا سے بھی بچائے پھرتا، دوسری طرف عالم یہ کہ اس مولوی جیسا مجرم انسان کھلے بندوں ان کے گھر آتا جاتا۔ 2 بار بڑی لڑکی مولوی کے ہاں گئی، مولوی نے اسے اپنے جال میں پھانس لیا۔ اس شخص نے محبت کا اظہار کیا تو مجھے پہلی بار پتہ چلا کہ محبت کیا ہوتی ہے اور یہ کتنی پرلطف ہے۔ اس لڑکی نے کہا اگر یہ محبت مجھے اپنے باپ سے مل جاتی تو میں خراب نہ ہوتی۔ محبت کے اس پہلے ذائقے نے لڑکی کے اندر یہ احساس بیدار کر دیا کہ وہ پنجرے میں بند ہے۔ اس احساس نے اسے کوٹے پر تاک جھانک کا عادی بنا دیا، اور چند ہی دنوں بعد اس لڑکی کی نظریں اس نوجوان پر ٹھہر گئیں۔ آپ لڑکی کو آوارہ اور بدماش کہیں گے۔ انسانی نفسیات کی سمجھ بوجھ رکھنے والوں کی رائے کچھ اور ہے، اور یہی رائے صحیح ہے۔ ان دونوں کے درمیان پہلے اشارے ہوتے رہے، پھر اس نوجوان نے یہ دلیری کی کہ ایک رات کوٹھوں کے اوپر سے لڑکی کے کوٹھے پر آ گیا۔ اس سے پہلے یعنی دن کے وقت لڑکی کو پیغام ملا تھا۔ پیغام لانے والی کون تھی؟ میری وہی مخبر عورت جس نے مجھے رپورٹ دی کہ ڈسپینسر کی بڑی بیٹی ایک نوجوان سے چوری چھپا ملتی ہے۔ میں آپ کو اس قسم کی عورتوں کے متعلق پہلے ہی بہت کچھ بتا رکھا ہوں۔ یہ پیغام رسانی بھی کرتی ہیں اور مخبری بھی۔ اس عورت نے بھی دونوں ہی کام کیے۔ وہ اس فن کی ماہر تھی۔ لڑکی کی اس نوجوان کے ساتھ پہلی ملاقات ہوئی تو اسے محبت بھی دی اور اس نے اسے جذباتی سہارا بھی دیا۔ اس کے بعد اس کی حوصلہ افزائی یہ مخبر عورت کرتی رہی۔ کوٹھے پر رات کے وقت بہت ہی مختصر 3-4 ملاقاتیں ہوئیں۔ ایک بار باپ نے اسے پکڑ لیا اور مار مار کر بے ہوش کر دیا۔ لڑکی کو باہر کا سہارا مل گیا۔ اس نے اس لڑکی کی وساعت سے نوجوان کو اوپر بلایا۔ اس روز ڈسپینسری اپنی بیوی کے ساتھ کسی رشتے دار کی شادی پر چلا گیا۔ دن کو لڑکی کے دونوں بھائی گھر سے چلے گئے اور چھوٹی بہن کو آزادی ملی تو بڑی بہن نے اسے پڑوسیوں کے گھر بھیج دیا۔ اس نے باہر کا دروازہ اندر سے بند کیا، صندوقوں والے کمرے میں جا کر زیورات والے صندوق کے اوپر سے دونوں سوٹ کیس اور صندوق اتارا، نیچے والے ٹرنک کا تالا کھولا، ہار اور رقم نکال کر چھپا دی۔ اس نے ہار صرف اس لیے نکالا تھا کہ یہ زیادہ قیمتی تھا، اسے بیچنے کا ارادہ تھا۔ اس نے صندوق اسی طرح رکھ دیے جس طرح رکھے رہتے تھے۔ رات کوٹے پر وہ نوجوان آ گیا۔ لڑکی نے اسے ہار اور رقم دے کر کہا کہ اس کے ساتھ بھاگ چلنے کو تیار ہے اور یہ ہار اور رقم اسی مقصد کے لیے ہے۔ وہ ہار اور رقم لے گیا۔ لڑکی کو لڑکے کے پیغام کا انتظار 10 روز کرنا پڑا۔ ایک روز چوری کا انکشاف ہو گیا اور جب ڈسپینسر گرفتار ہو گیا تو نوجوان کو پیغام ملا۔ لڑکی رات کو نکل گئی۔ لڑکا باہر انتظار میں تھا۔ وہ رات کی پہلی گاڑی سے نکل گئے۔ لڑکا اسے اپنے دوست کے گھر ہی لے کر گیا تھا، مگر دوسری رات یہاں قصبے سے اس دوست کے گھر کا ایک آدمی وہاں پہنچا اور اسے بتایا کہ پولیس نے اس کا ایڈریس پوچھا ہے۔ اگر تمہارا دوست تمہارے گھر میں ہے تو اسے فوراً ہی گھر سے نکال دو۔ دوست نے ان دونوں کو گھر سے نکال دیا۔ دوست کی بیوی پہلے ہی انہیں اپنے گھر میں رکھنے پر آمادہ نہیں تھی۔ دونوں کو وہاں سے نکلنا پڑا۔ ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ کچھ رقم لڑکا بھی گھر سے لے گیا تھا۔ وہ بیکار گھومتے پھرتے رہے۔ رات کی گاڑی سے انہوں نے دلی جانے کا فیصلہ کیا، لیکن وہ جذبات کے زیر اثر گھروں سے بھاگے تھے۔ اس نوجوان نے کچھ بھی نہیں سوچا تھا۔
گھبراہٹ میں لڑکی کو ساتھ لیے آوارہ پھرتا رہا اور دونوں ہی پکڑے گئے۔ نوجوان کا تفتیش کے لیے خصوصی کمرے میں بیان لیا گیا۔ اس نے لڑکی کی بیان کی تصدیق کی۔ میں لڑکی کو مزید ذلت سے بچانا چاہتا تھا، اس کی خاطر مجھے لڑکی کو بھی چھوڑ دینا تھا۔ میں نے لڑکی کے بھائی کو اور لڑکے کے باپ کو اندر بلایا اور ایسی کارروائی شروع کر دی جس کا تھانے داری کے فرائض کے ساتھ دور دور کا بھی کوئی رشتہ ناتا نہیں تھا۔ میں نے لڑکے کے باپ سے کہا کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی اس لڑکی کے ساتھ کر دے۔ اگر اس نے ہیرا پھیری کی تو میں اس کے بیٹے کو چوری اور اغوا کے الزام میں 8-10 سال کے لیے اندر کروا دوں گا۔ باپ مان گیا۔ لڑکا تو پہلے ہی رضامند تھا۔ اس کے باپ کے متعلق مجھے معلوم تھا کہ اسے کم از کم 5 سال سزا ضرور ملے گی۔ میں اس قبرستان میں جہاں مسلمان اقلیت میں تھے، مسلمانوں کی عزت اور وقار کا بہت خیال رکھتا، مگر بعض مسلمانوں کو اپنے وقار کا کوئی خیال ہی نہیں تھا۔ میں نے ہار اور رقم کی چوری کا کیس دبا لیا، لڑکی اور لڑکے کو گھر بھیج دیا۔ ڈسپینسر اور اس کے مرشد نوسر باز کے کیس کا فیصلہ 4 ماہ بعد ہوا۔ میں نے کیس بڑی محنت سے تیار کیا تھا۔ ڈسپینسر کو 6 سال اور مولوی کو 2 سال کی سزائے قید ہوئی۔ ان کی اپیلیں مسترد کر دی گئیں۔ اس کے فوراً ہی بعد ڈسپینسر کی بیٹی کی شادی اس نوجوان کے ساتھ کر دی گئی تھی۔